بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل وألہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم صحابہ کرام پر گفتگو ہوئی تھی کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے صحابہ کرام متعلق اور خلافت کے متعلق اور افضلیت کے متعلق اہل سنت کا قول کیا ہے، اور کچھ اگر شاذ اقوال بھی ہیں تو معتمد قول کیا ہے جمہور اہل سنت کا، اس پر بھی ہم گفتگو کیے تھے، تفصیلی بحث بھی تھی۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومه في الدارين آمین۔ امام طحاوی فرماتے ہیں آگے، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله وقوله الحق، کہ جو 10 ہیں، 10 حضرات جو ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، تو وہ 10 حضرات جس کا ایک ایک نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور آپ نے گواہی فرمائی کہ یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ حق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم بھی ان 10 کو ہم جنتی ہی مانتے ہیں کیونکہ سرکار نے فرمایا، ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ وقولہ الحق، اور آپ کا فرمان حق ہے، سچ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہم، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، وعمر وعثمان وعلی وطلحہ وزبیر وسعد وسعید وعبد الرحمن بن عوف وابو عبیدہ بن الجراح رضوان اللہ علیہم اجمعین، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی تو ظاہر ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حدیث پاک کے تحت ہم ان کو سب کو جنتی مانتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم پیچھے بھی پڑھے تھے، ہم کسی کے لیے بھی جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے، بالکل، سوائے اس کے لیے جس کے بارے میں نص وارد ہو۔ نص مطلب ٹیکسٹ، قرآن کی نص یا احادیث مبارکہ میں ہم کو نص مل گئی تو ہم صرف انہی کے لیے کہیں گے کہ یہ جنت میں ہے یا یہ جہنم میں ہے، باقی حضرات کے لیے ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے کیونکہ وہ علم غیب کی بات ہے، سرکار نے ہم کو نہیں بتایا، نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے نہیں بتایا، تو ہم کو نہیں معلوم، برابر۔ تو ہم پیچھے پڑے تھے کہ خوارج کہتے ہیں کہ بندہ کافر ہو گیا، مرجئہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کرنا ہے گناہ، اب دیکھ رہے ہیں درس جو بھی چل رہے ہیں تو سب آپ واقف ہیں نا، جو بھی بحث ہوئی، تو مرجئہ کہتے ہیں گناہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بندے کو مسلمان کافی ہے، عمل سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، گناہ سے کوئی ضرورت پہنچنے والی نہیں ہے، یہ سب باتیں جو کرتے ہیں۔ تو ہمارا کیا تھا قول، ہم کہتے ہیں جو نص سے ثابت ہے ان کو ہم جنتی بولتے ہیں، تو وہی حساب سے۔ اور یہاں پر پھر رد بھی ہو رہا ہے، یہاں پر کس کا رد ہو رہا؟ شیعہ حضرات کا بھی رد ہو رہا ہے یہاں پر، کیونکہ عشرہ مبشرہ جب سرکار نے فرما دیا تو جب وہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ٹھیک، خاص طور پہ یہ دو کیونکہ جنگ جمل میں یہ حضرات تھے اور یہ لڑائی نہیں کیے تھے، ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ مولا علی حق پر ہیں، غلط فہمی ہو گئی ہے ہم کو، یہ باتیں سب پتہ ہے، جو حضرات انتشار پھیلاتے ہیں وہ پھیلاتے ہیں، ہم کو ہم اہل سنت کا ہم جو تصور ہے، ہمارا جو معتقدات ہیں، اعتقاد ہے ہمارا، ہم سمجھ گئے پیچھے، اور کیوں ہے، ہم صرف جذباتی بنا پر بھی ہم یہ بات نہیں کہتے، صحابہ کے بارے میں ہم گفتگو طویل کر چکے ہیں پچھلے درس میں، ٹھیک۔ تو یہاں پر درد بھی ہو رہا ہے شیعہ کا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہم طحاوی، اور ایک بات یہاں پر کہ صرف یہ 10 ہی کیوں، کیونکہ ان کی خاص بات یہ ہے کیونکہ اور صحابہ بھی ہیں، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام، حضرت حسن کریمین علیہ السلام ہیں، آپ کو تو شباب کے سردار، جوانوں کے سردار فرمایا گیا،
حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے. تو وہاں پر وہ تو قطعی بات ہے، ہم کو تو پکا ہے وہ تو جنتی ہے ہی ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ عقیدے میں ہم کہے تھے کہ کبھی کبھار رد بھی کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ساتھ سب کا نام لیا جا رہا ہے. مولا علی کا نام بھی اس میں آ رہا، سب کا نام لیا جا رہا. تو یہ خاص ایک ہمارا شیوا بن گیا ہے سنت کا کہ ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، اس لیے ہم عشرہ مبشرہ عقیدے میں شامل کر دیا. ٹھیک، آگے فرماتے ہیں ومن احسن قولا فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وازواجہ وذریتہ فقد بری من النفاق. یہاں پر دیکھیے آپ فرماتے ہیں طحاوی کہ جو کوئی بھی اچھا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق، آپ کے ازواج کے متعلق، ازواج مطہرات کے متعلق، اور آپ کی ذریت، آپ کی آل و اولاد کے متعلق، تو پھر وہ نفاق سے بری ہو گیا، نفاق سے بچ گیا، منافقت سے وہ بری ہو گیا، بچ گیا، سلامتی پا گیا. تو یہاں پر رد ہو رہا ہے، شیعہ کا بھی ہو رہا، ساتھ ساتھ ناصبیوں کا بھی رد ہو رہا، خوارج کا بھی رد ہو رہا ہے یہاں پہ. کیونکہ یہاں پر دیکھیے آپ ذریت بھی آ گئی. ٹھیک، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ مولا علی سے جو محبت کرتا وہ صرف اور صرف مومن کرتا، اور جو مولا علی سے بغض رکھتا وہ صرف اور صرف منافق ہی بغض رکھنے والا ہے. تو اس حساب سے یہاں پر اصحاب رسول اللہ بھی آ گئے، شیعہ کا رد ہو رہا. ازواج مطہرات، حضرت عائشہ خصوصاً رضی اللہ عنہا، اس کی وجہ سے یہاں پر ازواج مطہرات کا ذکر کیا گیا عمومی طور پر. تو یہاں پر شیعہ کا رد ہو رہا. پھر ذریتی ہی میں نواسب اور خوارج کا رد ہو رہا کہ اہل سنت آپ کو بھی غلط مانتے ہیں، آپ کو بھی غلط مانتے ہیں. ہم اہل سنت ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور ہم اچھا ہی کہتے ہیں، اور جو اچھا کہا ان کے متعلق وہ صحیح مسلمان ہے، منافقت سے وہ بچ گیا. ٹھیک، پھر اب ٹھیک ہے، آج کافی اس میں کافی پہلے گفتگو ہو چکی اور آج ضرورت نہیں ہے. علماء السلف اب آگے فرماتے ہیں. اب دیکھیں صحابہ اہل بیت کے بارے میں بات ہو چکی، اب علماء کے بارے میں بات ہو رہی. یعنی جو ہمارے تابعین ہیں، اتباع التابعین ہیں، ان میں جو علماء ہیں جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، ائمہ ہیں. ہاں، ائمہ، عقیدے کے ہوں کہ فقہ کے ہوں کہ طریقت کے ہوں، تمام ہم ائمہ کی کیا فرما رہے ہیں امام طحاوی. اور علماء السلف، سلف کیا مطلب؟ ہم بات کریں سلف ایک مطلب خلف. سلف خلف میں کیا فرق ہے؟ سلف یعنی 3 زمانے حضور کے بعد کے. ہاں، سلف یعنی عمومی طور پر 3 جنریشنز. یہ سلف ہے، یہ خلف. سلف یعنی شروع کے ایک 3 جنریشنز، 3 پیڑھی. اب کچھ علماء اس میں اور بھی تھوڑی وضاحت کر کے بولتے ہیں کہ 400 ہجری 500 ہجری سے پہلے والے جو بھی. ٹھیک ہے، خیر یہ اچھی ہے، فی الحال ذہن میں یہ رکھیے. اب یہاں پہ خلف کے بعد والے جو بھی 3 جنریشنز کے بعد پھر پیران پیر کا زمانہ ہے. پھر جی وہ لوگ جو وہاں بھی حضرات ہیں، لوگ اس کو بیس بنا کے انکار کرتے تھے تصوف کا. دیکھو 3 کے بعد نہیں، لیکن بس سرکار اکیلے تھوڑی، آپ سے پہلے صوفیہ گزرے نا وہ کی حضرت جنید بازاری مطلب یہاں سے سلاسل شروع ہے، وہاں اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ لوگ. سلاسل تو آپ بول سکتے ہیں کہ مذاہب جیسے فقہ کے مذاہب ہیں. فقہ کے مذاہب کیا شروع سے تھے؟ صحابہ میں اختلافات تھے جس کی بنا پر پھر مذاہب بنے. سمجھے آپ؟ اصل میں تو اختلافات شروع سے ہیں. امام دیکھیں، امام ابو حنیفہ کس کی پیروی کر رہے ہیں اکثر؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور مولا علی. کوفہ میں آپ دونوں تھے زیادہ. ویسے امام مالک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کوئی اپنا خود کا مذہب نہیں بنا رہا. ہم یہ بات شروع میں کیے تھے، شروع کے دروس میں ہم یہ بات کلیئر کر دیے تھے کہ یہ علماء خود سے کوئی اپنی نئی ایجاد نہیں کی، یہ صحابہ کی ہی پیروی کر رہے ہیں، انہی کے اصول پر چل رہے ہیں. سوال آئے گا تو انہی کے اصول پر کی وہ پیروی کر رہے ہیں. ویسے ہی جو طریقت کے علماء ہیں، صوفیہ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرات بھی کیا خود سے ایجاد کر دیے؟ کچھ نہیں. وہ ایک نیا طریقہ کار سے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی تصوف، ذکر اللہ. ٹھیک ہے، تو کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ. ہاں، حضرات کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہی. اب یہ جو عبارت ہم پڑھ رہے ہیں نا، اسی میں یہ سلفی حضرات کے لیے ایک قسم کا رد بھی ہے، کیونکہ وہ بھی امام طحاوی کو پڑھتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں علماء السلف
جو سلف کے جو علماء ہیں من الصحابہ، صحابہ میں سے جو علماء ہیں، والتابعین، تابعین میں سے جو علماء ہیں، ٹھیک، ومن بعدهم من اہل الخبر والاثر، من اہل الخیر والاثر بھی ہے اس نسخوں میں، واہل الفقہ والنظر لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر السبیل، کہ جو سلف میں جو صحابہ ہیں اور تابعین ہیں. اچھا تابعی کون تھا؟ صحابی کا ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے. تابعی کون ہے؟ صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام سے جو ملے، ٹھیک، ایمان کی حالت میں جو ملے اور ایمان پر خاتمہ ہوا. تو یہاں پر کیا کرتے ہیں علماء، تابعین کے لیے تھوڑا سا، جیسا صحابہ میں ہم دیکھیں کہ وہاں پر جمہور کا جو ڈیفینیشن ہم دیکھیں، جو معتمد ڈیفینیشن ہم آج اہل سنت اپنائی ہوئی ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اتنا دیر اتنی مدت رہنا. اگرچہ کہ دوسرے اقوال بھی ہیں علماء کے، لیکن معتمد قول کیا لے لیا ہے سنت کہ جو ایک لمحے بھر کے لیے بھی سرکار سے ملاقات کیا ایمان کی حالت میں اور ایمان میں خاتمہ ہوا صحابہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ سرکار کی نسبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اہل سنت کے قول کو اپنے جمہور اہل سنت. ٹھیک، تابعین کے لیے تھوڑا ٹائٹ کر دیے کہ خاص مدت تک رہنا ساتھ صحابہ کے، صحبت یافتہ رہنا صحابہ کے، خاص مدت تک وہ تربیت یافتہ رہنا، ویسے تب جا کر وہ ہم بولیں گے کہ یہ تابعی. صحابی غیر نبی ہے اس لیے یہاں پہ ہاں، لیکن صحابی کی صحبت نبی کی ہے کیونکہ وہ نبی سے، اور نبی بھی افضل الانبیاء ہے، افضل البشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حساب سے ہم صحابہ میں قید نہیں لگائے، ٹھیک ہے، وہاں پر خاص صحابہ کی وہ خصوصیت. تابعین کے لیے تھوڑی سی یہاں پر قید ہے، ٹھیک ہے، اتباع تابع کے واسطے بھی تھوڑی سی قید ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں اگر آپ سورہ حدیث پڑھیں گے، حدیث میں صحابہ کے لیے ہم کہتے ہیں سب صحابہ تو کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان پر اعتبار کر سکتے ہیں. لیکن تابعین، تبع تابعین میں گفتگو ہوتی، ان کا حافظہ صحیح نہیں ہے، ان ویسے ہے، ان ویسے ہے، تھوڑا سا کمزور ہے یہاں پر، ٹھیک. یہ تابعین، تبع تابعین میں بات ہوتی ہے محدثین کی، ٹھیک ہے، صحابہ میں، ہاں جی ہاں، صحابہ میں یہ بات نہیں ہوتی محدثین کے پاس. تو وہی جمہور کا قول ہے. امام ابو حنیفہ بھی کئی صحابہ کرام سے ملے تھے. جی ہاں، کچھ لوگ نہیں مانتے اس بات کو، حضرت انس بن مالک سے ملے تھے. 17 کے غالباً کچھ نام سننے میں آتے ہیں. جی ہاں، ایگزیکٹلی کتنے ہیں مجھے فی الحال ذہن میں نہیں ہے، لیکن حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تابعین میں سے ہیں، کم سے کم اہل حناف کے پاس تو ہیں. دوسرے حضرات اگر نہ مانے تو نہ مانے، ہمارے پاس تو حضرت امام اعظم تابعین میں سے ہیں. ٹھیک، تو جو تابعین میں سے علماء سلف ہیں اور جو ان کے بعد والے ہیں، چاہے وہ خبر والاثر یعنی محدثین ہو، چاہے وہ اہل الفقہ والنظر، چاہے فقہا ہو، ان کو لا یذکرون الا بالجمیل، ان کو اگر ذکر کیا جائے گا تو صرف اور صرف اچھا، خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا جائے گا. ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی جائے گی، بد زبانی نہیں کی جائے گی. علماء سلف کی بات ہو رہی ہے. اور جو کوئی بھی ان کا ذکر کرے کوئی غلط بات کے ساتھ، ٹھیک ہے، زبان درازی کرے ان کی شان میں، فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ، تو پھر وہ راستے سے ہٹ گیا، سیدھا راستے سے ہٹ گیا، انحراف کر گیا، وہ بدعتی مبتدع کی طرف بڑھ رہا ہے، بدعت کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہاں پر آج کچھ حضرات ہیں، جبھی بھی تھے، آج بھی ہیں، جو علماء کو بالکل کمتر سمجھتے. کوئی بھی نہیں ہے، علماء کیا کرے، کون سا بڑا کام کرے، علماء آپ کا دین کی حفاظت کرے. ٹھیک، ان کو آپ کیا کرے کہیں گے تو پھر آپ سوچ لیے کہ آپ کا دین کے بارے میں آپ کو کتنی اہمیت ہے آپ کے پاس. ٹھیک، تو جیسے آج سلفی حضرات ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے جو پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے ویسے تھے. ٹھیک، وہ نہیں کہنا چاہیے. ایک روایت میرے نظر سے گزری تھی ایسی کہ علماء حق کی توہین بھی کفر تک لے جاتی، کفر تک لے جا سکتی. وہ اس لیے تو یہاں پر فرمایا تھا جی علی غیر السبیل، تو رستے سے ہٹ جا. اب آہستہ آہستہ رستے سے اتنا ہٹیں گا کہ کفر تک بھی جا سکتا. ٹھیک ہے، شروع میں تو نہیں ہوگا وہ کفر، صرف بدتمیزی، بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے پھر وہ چڑھائی شروع کرے، ائمہ سے پھر صحابہ پر آئے، پھر صحابہ سے پھر اوپر جائے، تو پھر
مسئلے مسائل ہو جائیں گے کفر کے. تو وہ حساب سے علماء نے دروازہ بند کر دینا, صرف ادب 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 فرمایا. یہ ہے اہل سنت کا شیوا, ادب اخلاق. تو تصوف والا کوئی ہے اور وہ ادب والا نہیں ہے تو پھر وہ تصوف والا نہیں ہے, وہ جھوٹ جعلی تصوف ہے, جعلی تصوف ہے, فیک تصوف, جینوئن تصوف نہیں ہے. سنیت بھی وہی ادب ہے. میجورٹی میں آج کل تصوف کے نام پہ یہ چھوڑا بے ادبی آج. جی ہاں, کیونکہ یہ علم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہو رہا, اور اپنے آپ سے کچھ نہ کچھ سمجھ جانے کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے یہ پتا ہوگا, یہ پتا چل گیا, لیکن آپ رجوع نہیں کر رہے ہیں علماء سلف کیا فرمائے, یہ ضروری ہے. ٹھیک, تو امام ابو حنیفہ کا دیکھیے بھائی شروع میں اختلافات ہوئے ہوں گے علماء کے درمیان. ٹھیک, علماء کے درمیان اختلافات ہوئے, پھر اب سب ٹھیک ہو گیا نا, ہم ایکسیپٹ کر لیے. شوافیہ حنفیہ کے درمیان شروع میں ہم جب کتابیں پڑھیں گے فقہ کی بڑی کتابیں, آپ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف یہ دلیل ہے, ایسے باتیں ہوتی, انہوں نے نہیں سمجھ سکے سنت کیا ہے. شافعی حنفی کو بولتا, حنفی شافعی کو بولتا. ٹھیک, کتابوں میں لکھے ہوئے باتیں. ٹھیک ہے, جب ذرا شاید ماحول گرم تھا, آج ہم سب قبول کر لیے نا دوسرے کو, چاروں مذاہب کو ہم قبول کرتے, شوافی ہم کو قبول کرتے, ہم باقی دین کو قبول کرتے, سب قبول کرتے دوسرے کو. آج کیا ضرورت ہے آپ کو پرانے بحثہ نکال کے لڑائی کرنے کی, امام ابو حنیفہ غلط ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ آپ کا منہج درست نہیں ہے, سمجھ میں آ رہا ہے اس سے. ٹھیک ہے, آپ بے ادب بن جائیں. ویسے ہی کچھ حضرات ہیں حنفیوں کے پاس ہیں. ٹھیک, وہ حضرات کہتے ہیں امام شافعی اتنا باریکی سے نہیں پڑھ سکتے تھے, سمجھ ایسا, مطلب انڈائریکٹلی آپ کہہ رہے ہیں وہ کم عقل تھے. ایسا بول رہے جیسا کہ ابھی یہی دیکھ رہے ہیں ان کے زمانے میں. امام اعظم کی تحقیق, امام اعظم کی تحقیق ہے, امام شافعی کہاں قریب آئیں گے ان کے؟ جی نہیں حضرت, امام شافعی بھی بہت بڑے عالم تھے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا امام ابو حنیفہ کیا فرمائے. اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ سامنے والا کہتا ہے کہ آپ کی بات مجھے غلط لگ رہی ہے, برابر. امام شافعی امام مالک کے پاس پڑھے, ہم بات کیے امام مالک کے پاس پڑھے, امام محمد کے پاس پڑھے, ایک حنفی کے پاس پڑھے, امام مالک کے پاس پڑھے. تو آپ نہیں بول سکتے امام شافعی کچھ بھی نہیں معلوم تھا. امام شافعی مجتہد تھے, تو وہ فرمائے مجھے آپ کی بات درست نہیں لگ رہی تو میں اپنا عمل کروں گا الگ. ٹھیک, برابر کر سکتا ہے. آج لوگ دیکھتے ہیں رفع یدین, ہم سلفیوں کو اتنا کہتے ہمارا کیا ہو گیا, علم سے ہم اتنے دور ہو گئے. کوئی بھی اگر رفع یدین کر رہا ہے تو ہم کہتے یہ تو وہابی ہے, بھٹکا ہوا ہے. ارے بھائی, امام شافعی کے پاس رفع یدین ہے, امام احمد بن حنبل کے پاس, امام مالک کے پاس بھی ہے شاید, مجھے پتا نہیں, دونوں کے پاس تو ہے. آپ اگر کسی کو مذاق اڑانے, کچھ ایسے مخررین بھی ہمارے پاس, نام نہاد علماء ہے, وہ شاید کی سند ملی مدارس سے, ان کو عربی نہیں آتی, نہ ان کو پڑھانے کے لائق ہے. وہ حضرات خطیب بن جاتے ہیں, خطابت کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں رفع یدین کا, اور مقصد صرف فلاں فرقے کا ٹارگٹ ہوتا, بس اسی کو بار بار تنقید کرنا, وہ جا کے جو ہے سو. دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں, فرقے کو ٹارگٹ کرتے کرتے حضرت تک چل جا رہے ہیں. جی ہاں, کیونکہ آپ کی لا علمی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ کو کہنا ہے کہ کوئی غلط ہے, کہیے, لوگوں میں اصلاح کے آپ شعور رکھتے ہیں, اصلاح پیدا کرنا ہے لوگوں میں. ٹھیک ہے, کچھ کہیے کہ وہ غلط ہے, ہم کو ہمارا طریقہ یہ ہے. ایک بار کہے, دو بار کہے, لیکن آپ ایسے چیزوں پر, ایسے عمر پر بات کر رہے ہیں باپ کہ جو صرف ان کا شیوا نہیں ہے, وہ صرف بھٹکے ہوئے لوگوں کا, بلکہ بڑے بڑے ائمہ کا عمل ہے اس پر, اور آپ کہتے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک, یہ علم سے ناواقفیت کی وجہ سے. وہ علامہ اقبال کا شعر وہ یاد آتا کہ کیوں لڑتے ہو رفع یدین پہ, نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے. اور وہ رفع یدین کا حصہ جو ہے وہ فرض بھی نہیں ہے شوافی کے پاس, سنت ہے ان کے پاس, ان کی نماز بھی ہو جاتی بغیر رفع یدین کے. اتنا اس کو بحث کا موضوع بنا لیے. یہ تصوف نہیں ہونے کی وجہ سے ہے. تصوف جس کے پاس ہوتی ہے وہ بڑی وسعت والا ہوتا ہے, نظر اس کی بڑی وسیع ہوتی ہے. ٹھیک, تو ہم جب بھی ذکر کریں گے سب کو اچھا ذکر کریں گے, علماء کی ہم عزت کریں گے. آپ عزت کریے تو آپ کو علم ملتا, بے ادب بد نصیب, آپ کو علم بھی نہیں ملتا, آپ کو معرفت بھی نہیں ملتی, آپ بے ادب بن گئے تھے. ٹھیک, پہلا قرینہ ہے ادب. چلیے, تو یہ ہو گیا ائمہ کے متعلق بیان ہو. ہاں, پھر آگے اولیاء کا بیان شروع ہو رہا. وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ.
کہ ہم کوئی بھی ولی کو کوئی نبی سے افضل نہیں مانتے. یہ کیوں ہو رہا, کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں کچھ ایسے کچھ حضرات تھے. دیکھیے اس لیے عقیدہ ضروری ہے بولتے. امام مالک کا قول ہم شروع میں پڑھے تھے, کیا تھا؟ تصوف کے متعلق من تفقہ فی الدین ولم تفرقوا, یتصوف, جس نے تصوف کے بغیر فقہ حاصل کی, ولم یتصوف, ہاں جو فقہ حاصل کیا اور تصوف کو یعنی صرف عمل پر توجہ دیا ظاہر پر, یعنی اگر ہم حدیث جبریل دیکھیں جو ایمان اسلام احسان, تو صرف اسلام پر توجہ اور تصوف کو چھوڑ دیا, احسان پر توجہ نہیں ہے, تو کیا فرمایا؟ فاسق بنا. فقد زندگی ہو گیا, فقد تزندق, زندگی یعنی کفر کے قریب ہے, کیونکہ آپ سوری فاسق ہے, فقد تفسق, تو یہ فاسق ہے. ٹھیک, اس کا الٹا اب جو ومن تصوف حاصل کر لیا اور فقہ کو چھوڑ دیا, ہاں باطن پہ کام کیا, ظاہر کو جو ہے سو فراموش کر دیا پورا. ولم یتفقہ فقد, آج کئی ایسے ہمارے پاس ہے جو درگاہوں کو تو ریگولر جاتے ہیں مگر نماز کی پابندی نہیں کرتے. جی ہاں, یہ بہت مسئلہ بہت دور دور کی درگاہوں کو بھی جاتے, ریگولر جاتے, بالکل, اور گھر کے پاس مسجد رہتی اور وہ لوگ جو ہے سو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. بینہما محقق بنا, جو دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. ہاں, دونوں پر عمل کیا, تو صرف فقہ پر عمل ہے لیکن باطن پر کوئی توجہ نہیں ہے. ٹھیک, اخلاق برباد, آپ کے عمل ماشاءاللہ نماز سب ہو رہے ہیں, نوافل بھی ہو رہے ہیں, لیکن آپ کا اخلاق بیکار ہے, معاملات کچھ بھی نہیں ہے, سب بیکار ہے, تو پھر آپ فاسق ہیں. کوئی صرف باطن پر بڑی محنت کر رہا لیکن عمل بھی نہیں ہے شریعت کو, ارے شریعت کیا ضرورت, ویسا ہے تو پھر تو وہ کافر ہوگا. شریعت کو بالکل احانت ہو گئی شریعت کی, ان کے پاس کوئی ہے نہیں شریعت کی اہمیت ان کے پاس. سرکار کی شریعت ہے, کسی کی اور کی شریعت ہے, مذاق ہے. ومن جمع بینہما, اور پھر دونوں پر عمل کیا, دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلا, تو پھر انہیں حقیقت تک پہنچا. اہل حق انہیں ایک قول بولے تھے بھائی, وہ عالم والے بن, کوئی اگر شریعت میں سے نیچے گرا تو کم سے کم اگر اس کے بعد کوئی طریقت سے اگر نیچے گرا تو کم سے کم اگر شریعت ہے اس کے بعد تو بچ جاتا ہو. اگر نیچے شریعت ہی نہیں ہے تو پھر وہ سیدھا گیا گڑے گا. خطرناک, کتنی خطرناک بات ہے. کیا تو یہ یہاں پر اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں امام طحاوی کہ کچھ ایسے صوفیاء تھے, صوفیاء میں یعنی ایسے یہ والے, یعنی وہ اصلی صوفی نہیں تھے, وہ پھر باطن پر توجہ تھی, عمل پہ توجہ نہیں, کچھ نہیں. ٹھیک, یا عقیدے پہ توجہ, اور ان دونوں میں عقیدہ ضروری ہے, عقیدے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم دیکھیں, ایمان ہے, اسلام ہے, احسان ہے, ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. ابھی کل ہی حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھا میں, جہاں پہ چادر پکڑ لے کے پھر رہے غریب نواز کی پیسے جمع کرنے کے لیے, اور ان سے روک کے جب پوچھا گیا کہ کیوں کر رہے ہیں سب, تو ہم کو اجمیر شریف جانا ہے, اور ان کو جب سورہ فاتحہ پوچھے تو پڑھنے نہیں آ رہا. یہ کام, یہ افسوس کی بات ہے, ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے, اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ حضرات کا بھی کام ہے کہ کوشش کریں کہ شریعت فرسٹ, بالکل ترجیح شریعت کی ہے, بعد میں سب ہے. تو کچھ ایسے حضرات تھے جو کہ اولیاء کو انبیاء سے افضل کہتے تھے, اس لیے فرمایا وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ, ہم کوئی ولی کو کوئی نبی کے اوپر فضیلت نہیں دیتے, افضل نہیں جانتے, کوئی فرما رہے ہیں. ٹھیک, تو کچھ ایسے تھے لوگ جو کہتے تھے. ٹھیک, پھر وَنَقُولُ, اور ہم کہتے ہیں, یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے, نبی واحد افضل من جمیع الاولیاء, کہ ایک نبی تمام اولیاء سے افضل ہے. ایک نبی ایک ولی سے افضل نہیں, تمام اولیاء کو ایک ساتھ رکھ دو آپ, ایک نبی کو رکھو, ایک نبی ان سے زیادہ افضل ہے ان کے تمام اعمال سے. ٹھیک, یہ ہوگا. وَنَقِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَایَاتِهِمْ,
وعلیکم السلام. تو ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ بھی آیا ہے ہم تک پہنچا ہے ان کے کرامات میں سے. ہمیں کرامات کی بات ہوئی, ٹھیک ہے. ایک سننے میں آتی بیچ میں ایک سرسری روایت ایسے یاد آ رہی ذہن میں کہ میں حضور پاک علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے فرماتے تھے میرے امت کے ولی بنی اسرائیل کے نبیوں کے نوز باللہ کچھ ایسا برابر ہے. سننے میں آتا غالباً اسی سند کا کچھ انبیاء کی طرح ہوں گے. کیا ہے وہ حدیث ہے, حدیث مبارکہ ہی موضوع ہے, صحیح ہے, کیا ہے اس کا کچھ بہت سارے مقررین بیان کرتے ہیں. بیان کرتے مقررین کا ابھی بات ہو رہی تھی مقررین کے بارے میں. مقررین علم حاصل نہیں کرتے, انہوں کیا کرتے معلوم, آپ جائیے کوئی بھی مکتبے پہ جائیے, مکتبہ یعنی بک اسٹور, کتاب گھر پہ جائیے یہاں پہ, اور وہاں پر اب میں یہ کتابیں خرید رہا تو نا تو بات ہوتی ہے حضرت سے, تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ اب بات تو باتوں میں معلوم ہو گئی بات کہ سب سے زیادہ جو بکنے والی کتاب ہے وہ علم کی کتابیں نہیں رہتے, خطابت کی کتابیں رہتے. خطابت کی جو کتابیں رہتے ہیں نا, جمعے کے خطابت کے, ہر ایک دن کا یہ جمعے کا یہ خطبہ ہے, سب سے زیادہ بکنے والے وہ کتابیں ہیں. یعنی علم پہ کوئی فوکس نہیں ہے, اللہ سب کو خطیب بننا ہے, عربی نہیں آتی, علم نہیں ہے, فقہ نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے, تصوف نہیں ہے, زوردار خطیب ہونا, خطابت کرنا ہے. یہ مسئلہ ہمارے پاس ہو رہا. اب آپ دیکھیے جو عوام الناس ہے وہ تو خطیب کو عالم سمجھتے, بالکل وہی چیز. کیسا تو یوٹیوبروں کو عالم سمجھ رہے, وہ تو بہت بڑی بات ہے. نہیں, اب دیکھیے بھائی کیا کر سکتے, زمانہ ایسا آ گیا کہ جب خطیب بھی کر رہا جا کے تو یوٹیوبر بھی بولیں گا میں بھی کرتا ہوں, ٹھیک. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اب آپ حضرات اب تھوڑا تھوڑا کچھ پڑھ رہے ہیں, سمجھ میں آتا آپ کو کہ کون عالم ہے کون نہیں ہے. ابھی بھی تھوڑا تشویش ہوگی, لیکن جب آپ عربی سیکھیں گے, اور عربی شروع کریں, آپ نہیں کریں, کرنا ہے, کیوں کر رہے ہیں, آپ بھی شروع کریں, تیاری کرنا. تو جب آپ انشاءاللہ عربی پڑھنا شروع کریں گے تو آپ ان کی غلطیاں خطبے میں دیکھیں گے, آپ بات کرنے میں جو وہ کچھ کوٹ کرتے ہیں کچھ بھی عوام کے سامنے بتانے کے لیے کہ میں کو عربی آتی, عوام کو تو عربی نہیں آتی, تو آپ دیکھیں گے تو غلطیاں نکالنا شروع کریں گے, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عالم کون ہے اور خطیب کون ہے. جب آتا تو یہ کب ہوتا, عوام اکیلی تو نہیں کر سکتی ہے, آپ کو پہلے ایجوکیٹ ہونا پڑتا بیسک علوم میں. آپ جب ایجوکیٹ ہوں گے, تعلیم یافتہ ہوں گے, بنیادی علوم میں اپنے آپ بول سکتے ہیں کہ یہ خطیب ہے, یہ عالم ہے جو بیان کر رہا, ٹھیک. تو اس لیے ہمارا کام ہے آج, ضرورت ہے ہماری کہ ہم علم حاصل کریں, بنیادی ہم بات بھی کریں, فرض بھی ہے, یہ کوئی مستحب کام نہیں کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے. عقیدہ اور فقہ جو پڑھ رہے ہیں یہ مستحب نہیں ہے, ہم لوگ کرے تو کرے نہیں جائیں, یہ فرض علم حاصل کر رہے ہیں. اگر آپ حاصل نہیں کیے, کل پوچھے آپ سے قیامت کے دن کہ تم فرض علم حاصل کیوں نہیں کرے, تم نوافل کی طرف جا رہے تھے, ایسا بھی بات کیے, وہاں دور جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اصل فرض پہلے تھا, اس کا کیا کرے, تو سوال ہونے والا, ٹھیک. تو اب دیکھیے ہم کرامات پر ایمان لاتے ہیں. امام طحاوی فرما رہے کرامات, یہ کتاب پڑھتے ہیں ہمارے سلفی بھائی بھی پڑھتے ہیں. وما صح عن الثقات من روایتهم, اور جو بھی جو فقہ یعنی جو اعتماد کے لائق عدالت والے عدول حضرات ہیں, جس کے ذریعے ہم کو ان کے کرامات پہنچے ہیں. تو حضرت قاسم سرکار کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ سب سے زیادہ کرامات جو تواتر کے ساتھ بتائے گئے ہیں, نقل کیے گئے ہیں, منقول آپ ہی کے ہیں, ٹھیک. تو ویسے کئی کرامات اولیاء کے بھی ہیں. اب ہم سب پر ایمان لاتے کرامات پر. تو یہاں پر اب کیا ہے, بات سمجھنے کی ہے کہ ایک خاص کرامت پر ایمان لانا یہ فرض نہیں ہے, آپ کو اس کانسیپٹ پر ایمان لانا ہے کہ کرامت کا ایک تصور ہے, حق ہے, حقیقت ہے کرامت کی, ٹھیک. اس پر ایمان لانا ہے. اور امام طحاوی کیوں فرما رہے ہیں, کیونکہ آپ کے زمانے میں وہابیاں تھے. وعلیکم السلام, آئیے تشریف لائیے, آئیے وہاں پہ آدھا جگہ یہاں سامنے آ جائیے, آ جاتے سب آ جاتے. وعلیکم السلام, آئیے یہاں بیٹھی, جگہ ہے, سردی ہو جائے گی, یہاں آپ سامنے آ جائیے, آپ سامنے آ جائیے. اس کو کیمرے کو تھوڑا ہٹا سکتے تو ہٹا دیں, سامنے کر دیجیے بس, ٹھیک. وہ دروازہ بند کر دیں گے.
لا حول ولا قوة تو تو یہاں پر پیچھے کی ابھی عبارت میں ہم اولیاء کو تفضیل نہیں دیتے انبیاء پر، اس میں وہ جھوٹے جعلی صوفیوں کا رد ہو رہا تھا، اور یہاں پر رد ہو رہا ہے کس کا؟ وہ زمانے میں سلفیاں تھے، کرامات کو ہم مانتے ہیں فرمانا، تو پھر وہ زمانے میں کون تھا جو نہیں مانتا تھا؟ معتزلہ ہی تھے۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سلفی بھائی معتزلہ، ہم کو معتزلہ کہتے ہیں، اشعری کو، اشعری ماتریدی کو کہتے ہیں آپ معتزلی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن انہی میں کچھ معتزلی عناصر پائے جا رہے ہیں کہ کرامات کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں انکار کرتے تھے معتزلہ؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے معجزہ ہوتا نبی سے، تو آپ کرامت اگر ولی سے ہو رہی ہو تو پھر یہ معجزہ ہی سے، تو یہ نبی کے برابر ہو رہا ولی، تو آپ اس کو ولی کو نبی کے برابر کر دے رہے ہیں، کہتے تھے معتزلہ۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ویسا نہیں ہوتا، کرامت الگ ہے، معجزہ الگ ہے، تو اس کے لیے تعریف ہونا پڑتا ہے، ڈیفینیشن۔ کیا ہے ڈیفینیشن؟ جو نبی سے صادر ہو وہ معجزہ ہے، جو خرقہ عادت خلاف عادت، اور ولی سے صادر ہو کرامت ہے۔ تو پھر وہی تو وہ کہہ رہے ہیں معتزلہ کہ آپ جو یہاں سے ہوا صادر اس کو آپ کرامت بول رہے ہیں، جو نبی سے ہوا معجزہ ہے، دونوں برابر کر دے رہے ہیں آپ، وہ کہہ رہے ہیں معتزلہ۔ تو اہل سنت کیا کہی؟ عاصم بن برخیہ کا جو واقعہ ہے قرآن سے جو ثابت ہے کہ آپ تو نبی نہیں تھے، لیکن آپ وہ تخت جو لے کے آئے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ہاں یہ نقلی دلیل ہے، نقل کی دلیل ہے۔ نقل مطلب قرآن حدیث، ہاں قرآن حدیث سے، نص سے، ٹیکسٹ سے۔ ایک عقلی ہوتی ہے، ایک نقلی ہوتی ہے۔ ہاں ایک معلوم ہے نا، اپنے کو باتیں بولنے کی ضرورت ہے پھر سے۔ یہ خارق عادات جو چیزیں ہیں اپنی، جیسا نبی سے ہو تو معجزہ، ولی سے ہو کرامت، اور جیسا کہ ابھی کافر سے بھی ایسا کچھ ہوگا، استدراج ہے، ایسے خارق عادات کتنے؟ ہاں بتا رہا ہوں کیا کیا ہے۔ استدراج بولتے ہیں۔ ہاں اور بھی ہیں اس میں۔ تو ایک ہوتا ہمارے پاس دلیل نقل سے ہوتی ہے، یہ یعنی ٹیکسٹ سے ہو رہی ہے، یہاں پہ عقل کا دخل نہیں۔ ٹیکسٹ یعنی قرآن یا سنت، نص کی دلیل ہو سکتا ہے، اور ایک عقل سے دلیل ہوتی ہے۔ یہاں پر عقل ہے، یہاں پر کوئی قرآن سنت کی بات نہیں ہوتی، سمجھ گیا؟ تو آپ جو فرمایا ابھی یہ نقلی دلیل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے معتزلہ کا، انہوں نے نقلی دلال کو بازو کر دیتے، انہوں عقل بولتے نا، وہ آج ہمارے سلفی بھائی بھی وہی بولتے بیچارے، انہوں ایک ڈیلیوژن میں ہے سلفی بھائی، انہوں سمجھتے انہوں بڑے نقلی ہیں کبھی کبھار، لیکن عقل سے بھی کام لے رہے ہیں۔ لیکن عقل سے وہ کرامت کیسا ہو سکتی کرامت؟ ٹھیک ہے ان کے پاس تصور ہوگا ایک مجموعی طور پر، شاید وہ مانتے ہوں گے، لیکن ایسا نظر تو نہیں آتا ہے ان کے پاس، کیونکہ وہ جب انکار کرتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ شاید وہ کرامات کا انکار منکرین ہیں، جو ہم کو سمجھ میں آیا۔ حضرت یہ کرامت کا انکار یہ ابن تیمیہ بھی کیا ہے، کرامت کا انکار نہیں، ابن تیمیہ از اے ویری مس ریپرزینٹیڈ پرسن، کیا مس ریپرزینٹیشن ہوا ان کا سلفیوں کی طرف، لیکن ہے ہمارا ان سے عقیدے میں بالکل اختلاف ہے۔ ان کے کچھ ایسے عقائد تھے جیسے اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، اللہ ایسے کچھ جی ہاں، کفری عقائد وہ تھے۔ ہم کفری، ٹھیک ہے، ایک آپ ہارڈ کور اشعری ہیں، آپ بہت ٹناٹن کٹر اشعری تو ہے، تو ایسے باتیں کرتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن نہیں کہیں گے ہم ایسا، کفریہ کہنا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا۔ ائمہ اور علماء ان پہ خاموشی اختیار کر رہے لیکن ہیں، انہوں اللہ کے لیے مکان ثابت کر رہے ہیں، اللہ کو یہ فٹ کر رہے ہیں کرسی ہاں پہ۔ یہ مسئلہ میں آپ کو جب حنبلی مذہب کے بارے میں ہم بات کیے تھے، یاد ہے آپ تو کو؟ ہائی جیک کر لیے علماء، وہ تو دیکھا نہیں ہائی جیک تو اب کرے سلفیاں، جی، لیکن ہم حنبلی مذہب کے اوپر سے بات آئی تھی جہاں سے بدلا کہ حنبلی مذہب میں کچھ مسئلے پیدا ہوئے تھے، ہم بات کیا تھا ہم لوگ۔ ایک ایپیسوڈ پورا ہوا تھا اس ہاں صرف ہم حنابلہ میں بات ہوئی تھی کہ کچھ حنابلہ بالکل تنزیہ کے قائل ہیں، کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ مجسم ہو گئے ہیں یا مشبہ ہو گئے ہیں، بلکہ ہم کہے تھے ایک حنبلی بھی ابن جوزی جو کتاب بھی لکھے انہوں کے رد میں، حنابلہ وہ زمانے کے حنابلہ کے رد میں لکھے تھے کتاب، کیا نام تھا اس کا؟ دفع شبہ التشبیہ، آپ لکھے تھے وہ دفع شبہ التشبیہ، ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے پورا بات کی گفتگو، وہ بات آپ دیکھ سکتے ہو، تو ہم وہاں بات کر رہے ہیں۔ تو ابن تیمیہ سے ہمارا بالکل عقیدے میں اختلاف ہے، ہم ان کے عقیدے کے بالکل قائل نہیں ہیں، لیکن وہ تصوف کے قائل تھے۔ یہ سلفی حضرات کو نہیں پتا یا وہ چھپاتے ہیں، اللہ عالم، ٹھیک،
وہ ان کو بالکل الگ ہی بندہ بتاتے ہیں. جیسے کہ تکفیری جو وہ ہے نا سلفی حضرات وہ نہیں تھے ویسے ابن تیمیہ. وہ کچھ خاص صوفیہ کی تکفیر کی ہے, شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تکفیر کی ہے وہ, لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ ہر کسی کو پکڑ کے تو کافر. کیونکہ شیخ اکبر کی تکفیر اور بھی علماء کیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اکیلے نہیں ہیں. تو خیر وہ الگ باتیں ہیں, تصوف کے بعد سمجھانا نہیں ہے. لیکن ابن تیمیہ کی جو اصلی حقیقت ہے ویسی حقیقت سلفی حضرات بیان نہیں کرتے. ان کے پاس ایک الگ ہی ڈیلیوژن میں جی رہے ہو, انکار ہے ان کا کہ وہ ایسے نہیں تھے, ایسے تھے جیسا ہم بتا رہے ہیں, نہیں تھے ویسے. کیونکہ وہ خود ان کی کتابوں میں دیکھیں گے آپ جب پڑھیں گے. ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں میں خالی, فتاوی ابن تیمیہ کھول کے دیکھیے آپ, آج مل جاتی ہے آپ کو نیٹ پہ. شب بارات سے کتنا بہت سلفی حضرات ان کو شب بارات بدعت ہے ان کے لیے ہے نا, ان کے شیخ الاسلام ہے نا شیخ ابن تیمیہ, ان کے فتاوی ابن تیمیہ میں جا کے دیکھیے, وہ خود کہتے ہیں شب بارات پہ نماز پڑھو. اگرچہ کہ وہ نہیں مانتے کہ وہ 100 رکعت کی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے, بدعت ہے, ایسا کہتے ہیں, لیکن شب بارات ثابت ہے کہتے ہیں, اتنا تو کہتے ہیں. تب آپ کچھ اور بتا رہے ہیں ہم کو, شیخ الاسلام کے خلاف بتا رہے ہیں آپ. شیخ الاسلام آپ کے متدی بن گئے, یہ لوگ شب برات کا انکار کرے اور دیوبندی شب معراج کا کر دیے. شب معراج پہ وہ لوگ کچھ مخصوص عبادت نہیں ہے بلکہ وہ روایت پیش کر دیتے وہ لوگ. ہاں نہیں, وہ دیوبندیوں میں بولا نا آپ کو تھوڑا متاثر ہیں, جو متاثر نہیں ہے نا بلکہ آپ مماتی حیاتی بات. دیوبندیوں میں بھی دو, ہاں جو حیاتی ہے نا وہ مماتی دیوبندیوں کو دیوبندی نہیں مانتے, وہ بولتے آپ ہٹ گئے ہمارے منہج سے, اکابر دیوبند کے منہج سے ہٹ گئے بولتے. تو ایسا بھی ہے, لیکن اکثر آپ دیکھیں برصغیر میں دیوبندیاں اکثر وہابی تاثر والے ہی ہیں. باہر ملیں گے آپ کو جو عرب میں پڑھ کر آئے وہ درست ہو گیا, اچھا تصوف برابر ہے. یہاں پر جو ہے تقریباً دیکھیں گے آپ کے منظر عام پر جو ہے وہ اکثر وہابی نظر آتا ہے. تقریباً پورے عبد الوہاب سے متاثر ہے. جی ہاں, ہے حقیقت ہے. دیوبندی حضرات میں یہ اسماعیل دہلوی ہندوستان لے کے آیا اصل وہابی داخل ہو گئی. ٹھیک, تو ہم بات کر رہے تھے کرامات کی. تو اس کے بارے میں بول گیا نا, نقل یعنی قرآن یا حدیث کی نص سے, نص یعنی ٹیکسٹ, یہ ہماری دلیل ہے. ہم عقل کا کوئی اس میں کھیل نہیں, عقل میں صرف عقل سے بات ہوگی. تو بھی آپ جزا فرمائے حضرت آصف برقیہ, ان کی کرامت ہے قرآن میں. معتزلہ کیا کرتے, تعویل کر دیتے, ارے نہیں وہ ایسا نہیں تھا, ایسا تھا حقیقت نہیں تھا, ایسا تعویل کر دیتے ہو. تو ان کے سامنے آپ نقلی دلیل پیش کرنا مشکل ہے, اور سورہ ان سے عقل سے بات کرنا. کہف میں بھی بہت سے ہیں اس میں واقعات پیش. ہاں اور بھی ہیں کئی واقعات ہیں قرآن شریف میں آپ کو مل جاتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کا ہے, سب ہے, بہت واقعات. اور آپ کو بھی ورد دیگی نبی سے ہوا تو ہاں اس پر ہم بات کریں گے. یہ آج عقیدے میں یہ ٹاپک ختم کریں گے. تو عقلی دلیل کیسا بات کریں گے آپ, جو کرامات کو نہیں مانتا, یہ لکھ لیا وہ میٹ دیجیے. عقلی دلیل سے کیسے بات کریں گے, تو ہم بات کیے تھے کہ حکم عقلی کتنے ہوتے ہیں. سنت ایک 3 ہے حکم عقلی, محال, ممکن, ہاں ممکن, واجب. ممکن, واجب, محال یا مستحیل. کیا بولتے بولیے, کیا ہے ممکن, پاسبل, یہ نیسیسری, ضروری ہے یہ, ورنہ عقل حیران ہے کہ یہ کیسا نہیں ہو سکتا, یہ تو ہونا ہی ہونا. یہ ہو بھی سکتا, عقل مان لیتی, ہاں ٹھیک ہے نہیں ہوا ٹھیک ہے. یہ عقل نہیں مانتی, عقل بولتی یہ ہونا ہی ہونا, اس کے بغیر میں سمجھ میں نہیں آ رہا. محال, یہ امپاسبل ہے. اگر یہ ہوا تو عقل بولتی ہے ایسا کیسا ہوگا ابھی, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک, اس کو ہم کہتے ہیں بکواس ہی بول سکتے, بکواسیا. ٹھیک ہے, یہ ہماری اردو میں لکھ دیں. تو اب آپ بولیے کرامات کون سی کیٹیگری میں ہے. پاسبل, عقل کے اعتبار سے پاسبل ہے, ہو سکتی نہیں بھی ہو سکتی, برابر. ہاں, تو بس جب یہ عقل کے اعتبار سے پاسبل ہے تو پھر آپ کیوں اس کو یہاں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. معتزلہ سے سوال کر سکتے ہیں, بالکل ہی محال بول رہے ہو آپ محال ہے بول رہے ہیں, کیسا ہو سکتا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس پھر دلائل نقلی بھی ہیں, قرآن سنت سے ثابت ہیں, تو پھر عقل بھی ہماری طرف سے, نقل بھی ہماری طرف. تو معتزلہ یہاں پر غلط سمجھ میں آ گیا. ایسے ہی آج سلفی غلط اگر کوئی کہتا ہے تو
ان کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی یہاں پر آ کے پڑھیے خیر بہار سے. کیونکہ کیا ہے ان لوگوں کا اصل کرامت کا علم نہیں ہے. کوئی بھی کاجو بادام ایسا نکالا تو اس کو کرامت سمجھ رہے ہو. یہ تھوڑی کرامت ہوتی ہے. یہ حق پرستی نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا. کچھ ہے ان میں آپ دیکھیں گے سلفی حضرات میں جو شروع میں بڑے شدت سے سلفی تھے, بعد میں کیونکہ وہ حق پرست تھے, وہ یہ نہیں سوچ کے بیٹھے کہ جو میرے علماء پڑھا دیے وہی حق ہے. وہ سوچے نہیں دوسرے وہ بھی تو مسلمان ہیں, صوفیہ اللہ والے اتنے. جیسے ایک شیخ یاسر قاضی نام ہے بڑا, شیخ ابن عثیمین کے پاس پڑھے. شیخ ابن عثیمین سلفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں, گزرے ہیں, ان کے پاس وہ پڑھے ہیں. آج آپ دیکھیے وہ استغاثہ کو شرک نہیں ہے بولتے ہو. اچھا وہاں تک تو آئے وہ استغاثہ شرک نہیں ہے بول رہے ہوں. استغاثہ مطلب اولیاء سے ڈائریکٹ ہم یہ بات کرتے ہیں, آپ دیکھ سکتے اللہ سے ہیں کرتے ہیں استغاثہ کسی ولی سے کرتے. اللہ سے دعا کرنا ولی کے وسیلے سے وہ وسیلہ ہے. اے اللہ تو میری یہ دعا قبول فرما لے ان کے صدقے تو پھر یہ وسیلہ لینا. بقرعید سے ایک دن پہلے ہوا تھا ٹاپک, دیکھو آپ بقرعید سے ایک دن پہلے. لیکن ڈائریکٹ ولی سے پوچھنا جا کے حضرت آپ مجھے عطا کریے اللہ سے لے کر, وہ استغاثہ ہے. ٹھیک ہے, تو سلفیہ کہتے ہیں کہ وہ شرک ہے جبکہ وہ معتمد قول نہیں ہے سنت کا. کچھ علماء کہے ہوں گے اس کو شرک, لیکن وہ معتمد قول نہیں ہے. معتمد قول ہے کہ وہ شرک نہیں ہے, جائز ہے. کچھ علماء کہتے ہیں وہ حرام ہے. ہم جب بات کیے وہ عوام الناس کے لیے کیا ہے اور اہل ذوق کے لیے کیا ہے, ہم بات کر چکے. وہ جائز ہے اہل ذوق کے لیے. ٹھیک, چلیے تو یہ بات ہو گئی, معتزلہ کا رد ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ اب آپ بات کرتے ہیں جب ان کا عارف جو اس میں دعویٰ تھا کہ نبی سے بھی ہوتا اور ولی سے بھی ہوتا, تو ہم بولتے ڈیفینیشن کرنا پڑتا ہر چیز کا. تو بات سمجھ میں آتی, تعریف کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں تعریف کیا ہے کرامت کی. پہلے ولی کی تعریف کیا ہے کرامت سے پہلے؟ اللہ کا محبوب بننا. تعریف کا ہمارے پاس کہتے ہیں بھائی تعریف کیسی ہونا چاہیے کوئی چیز کی ڈیفینیشن جامع و معنی, جامع اور معنی ہونا تعریف, تو تعریف صحیح ہوتی, ورنہ غلط ملت ہو جاتا. جامع کا مطلب کیا ہے؟ کمپلیٹ. اس کی جو صفتیں ہیں اس کے خاص خصوصیات ہیں وہ بھی ہونا, اور معنی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے صفتیں آپ نکال دینا, ایسی صفتیں بھی بیان کرنا جس کی وجہ سے کسی اور کے اندر کوئی چیز پائی جاتی ہے. اگر جامع میں پائی جائی تھی تو پھر وہ دوسروں میں پائی نہیں جانا, اس حساب سے آپ کرنا. تو اب میں بتا دوں کیا مطلب ہے اس کا, سمجھ میں نہیں آیا ہوگا بالکل, میں بولتا ہوں. تو ولی کون ہوتا؟ العارف باللہ. آپ دوست بولے العارف باللہ جتنا ہو سکے بحسب الامکان. ٹھیک ہے, جتنی حد درجے ہو سکے عارف باللہ مطلب ایکسپیرینس کرنے والا اللہ تعالیٰ, حق الیقین کے مرتبے پر. علم الیقین نہیں, عین الیقین نہیں, حق الیقین پر ایکچولی اس کو ذوق ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ کیا ہے؟ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے والا. ہاں, المواظب علی الطاعات, مداومت کے ساتھ کنٹینیوسلی ریگولرلی بندہ طاعات میں مشغول ہے, گناہوں سے بچا ہوا ہے, گناہوں سے المجتنب السیئات. ٹھیک ہے, طاعات جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے اور سیئات سے بچا ہوا ہے. ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ تمہارے جو فرشتے ہیں گناہ لکھنے والے وہ 20 سال تک اپنا قلم موقوف رکھنا گناہ کا. نہیں معلوم میں کوئی روایت, یعنی اس بندے کے نام عمل میں 20 سال سے کوئی گناہ نہیں ہے. 20 سال کا تو خیر دیکھنا پڑے گا روایت. سننے میں اسی طرح سے جو ہے سو گزرا سنا نظروں سے یا کان سننے میں. جی, جس کے بعد المعرض عن الانہماک فی الشہوات. کبھی بھی وسوسے آئے, شیطان یا نفس بولی وہ کچھ کریں گے نا گناہ, تو وہ سیدھا اپنے منہ پھیل لیتا. منہ پھیل لیتا مطلب اپنی نفس کو دبا دیتا. ایسا بندہ کنٹینیوسلی کرنے والا ہے. بندہ ایک دو بار غلطی سے کر لیا, کوئی سوچیں گے ارے میں پرسوں کو گناہ نہیں کرا تھا, دل بولا تو میں ولی بن گیا. نہیں, کنٹینیوس تزکیہ نفس. ہاں, مواظبت ہے, مداومت. المدبر عن الدنیا, دنیا سے منہ پھیرنے والا, دنیا کی طرف نہیں آتا. دنیا میں کچھ کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ نے فرض فرمایا بول کے کرتا. جا کے جاب پہ جانا ہے تو پیسے کے لیے نہیں کرتا ہوں, اللہ فرمایا نفقہ نہ نفقہ فرض ہے, دینا ہے گھر والوں کو, پالنا ہے, اس لیے جاؤ. موٹیو جو ہے پیسے کے واسطے بندی ہوتی. جی ہاں. المقبل علی العقبہ, اور آخرت پر نظر ہوتی اس کی. ٹھیک, دنیا پہ نظر نہیں رہتی.
المداوم علی ذکر المولا، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے مداومت کے ساتھ. سمجھ رہا یا کرامت ہے نہیں؟ پورا عمل. آج حضرات کے پاس ہمارے پاس کیا ہو گیا، عوام الناس کے پاس کرامت ہے تو ولی نہیں. کرامت ہے تو ہی ولی. یہ ہے ڈیفینیشن ولی کی. سمجھے آپ؟ تو کیا ہوتا ہے اس سے، مطلب کیا معلوم ہوا کہ کبھی ولی سے کرامت ظاہر ہو بھی سکتی، کبھی نہیں بھی ہو سکتی. کرامت کی ایک ڈیفینیشن اچھی بنایا تھا شیخ الاسلام، ابھی بات یاد ہے تو، یعنی جب گاڑی روڈ پہ جاتی، کار جاتی روڈ پہ، تو اس کی جو رفتار ہوتی، وہ رفتار کی وجہ سے ذرات اڑتے بازو میں، مٹی اڑتی، دھول اڑتی. تو اسی طرح سے ولی اللہ جب اللہ کے راستے میں جب اس کی جو رفتار، جو روحانی رفتار ہوتی تیز، اس پہ جو ذرات اڑتے وہ کرامت ہے. جی ہاں. تو ولی کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ذرات ہے، کچھ ہے ہی نہیں ان کی نظر میں. ہو جاتے ہیں پہلا غیر ارادن بھی ثابت ہو جاتے ہیں. جیسے ادھر حضرت ابراہیم بن ادم کا واقعہ مشہور ہے، پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی شاگردوں کو مثال دے رہے تھے. ولی وہ ہوتا ہے جو اگر پہاڑ کو کہہ دے کہ چلنے کا حکم دے دے تو پہاڑ چلنا شروع کر دیتا، بس آپ کی زبان سے نکلنا تھا وہی پہاڑ چلنا شروع ہو گیا تھا. یہ کرامت ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ کرامت ہونا ضروری نہیں ہے. کرامت. جی ہاں، اولیاء کے واسطے کچھ بھی نہیں. شیخ الاسلام خود فرمائے خالی ایک مرید کب کہلاتا ہے کہ وہ 50 سال تک گناہ نہ کرے، کچھ اس کے ساتھ اور کچھ کنڈیشن بولے بھی نہیں ہے. 50 سال تک وہ گناہ نہ کرے تب جا کر وہ مرید بنتا ہے. ولی بننے کو کہا نہ ہے، کتنا مشکل ہے. لوگ کیا بنا دی ہمارے پاس. سوال کیا تھا حضرت سے کہ آپ مرید کیوں نہیں بنا رہے، تو حضرت بولے یہ پلٹ مرید کا مطلب بالکل. لوگوں کو اور کیا ہے نا، لوگ کیا سمجھتے ہیں، مطلب مرید ہونا یعنی ارادہ کر لینا. مرید ارادہ سے ہے نا. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں ارادہ کا مطلب کیا ہے، مجھے وہ ارادہ کر لیا میں کہ وہ چیز حاصل کروں گا. نہیں، جب آپ ارادہ طریقت میں، اس کا مطلب وہ نہیں ہے، وہ تو لغوی معنی ہے. طریقت میں اصطلاحی معنی ارادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنٹینیوس وہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھاگے نہ پیچھے، جد و جہد میں لگے، وہ ہے ارادت اصطلاحی معنی. لوگ لغوی معنی لے کے سمجھتے ارادہ کر لیا میں کیا. آج کل تو ارادت کا بھی جو وہ ہو گیا مقصد دنیاوی ہو گیا، کاروبار، فلاں چیز. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ لوگ مرید ہو رہے ہیں تو صرف وہ کاروبار میں ترقی کے لیے ہو رہے ہیں، دنیاوی ترقی، پیسہ. یہاں پر ابھی ہم دیکھیں ڈیفینیشن میں، آپ مرید کیوں ہوتے، کوئی بھی اسکول میں داخلہ کیوں لیتے، آپ اسکول میں داخلہ لے رہے ہیں، آپ سلسلے میں بیٹھ رہے کیوں لے رہے ہیں، اسکول میں لیتے ہیں آپ بڑے عالم بننے، ڈاکٹر، انجینئر بننے. طریقت کے سلسلے میں جب لے رہے ہیں آپ تو کیوں لے رہے ہیں، ولی بننے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. شریعت کے علوم ہو گئے، طریقت کے علوم آپ حاصل کیوں کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، ولی بننا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ مقصد ہے بس. الا لیعرفون اس میں تفسیر، یعنی معرفت یعنی ولی. اب کسی کا کوئی مقصد ہے تو پھر غلط ہے بالکل. ٹھیک، تو یہ ہو گئی تعریف ولی کی. بات سمجھ میں آ گئی. کرامت نہیں ہے ولی کی تعریف میں. بایزید بستامی علیہ رحمہ کے والدہ فرمائے تھے ان کو کہ بیٹا جب وہ بچپن میں تھے، طالب علم کی عمر میں، تو فرمایا تھا اگر جب تک تو اللہ کا ولی نہ بن جائے گھر کو واپس نہیں آتا. وہ زمانہ الگ تھا، آج کا زمانہ ہے جب تک تو خطیب نہ بن جائے گھر کو نہیں آتا. خیر، تو ہمارے خطبہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں میں کرامت ایسے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن لوگ اب غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں کہ کرامت ہی سب کچھ ہے. صحابہ میں آپ دیکھیے کرامت کتنے ملتے ہیں آپ. کیوں؟ کیونکہ ضرورت نہیں تھی وہاں پہ کرامت کی. بعد میں پھر کرامت کا ظہور ہوا اور ہم سمجھنے لگے کہ کرامت ہی سب کچھ ہے. اب آگے میں عرض کر رہا ہوں، تو کرامت کی ڈیفینیشن پر آئیں گے. تو آپ فرمائیں کہ خارق للعادہ، یعنی ایک ایب نارمل چیز جو عادت کے خلاف صادر ہوتی ہے. پھر کیا ہے، دیکھیے یہ ایک ہے پوائنٹ، اور یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے تحدی یعنی چیلنج کے ساتھ، سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے ہوتی ہے. کس کے ہاتھ پر؟ ایسے شخص کے ہاتھ پر جو ظاہری اعتبار سے نیک ہے، تقوی والا ہے، عبادت گزار ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، 5 وقت کے فرائض انجام دینے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے. بظاہر، باطن تو ہم نہیں سمجھ سکتے کسی کا، ٹھیک ہے، وہ غیب کی باتیں ہیں. لیکن جو ایسا شخص ہے اس کے ہاتھ پر کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں. ٹھیک، اور کیا ہے
اور وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی اور نبی، اگر یہ امت ہے تو پھر پچھلی امتوں میں سے اس نبی کا وہ متبع ہے، تقویٰ والا، ٹھیک، اور صحیح عقیدے والا ہے اور صحیح عمل والا ہے۔ اچھا ادھر ایک سوال تھا میرا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میرے زمانے میں اگر موسیٰ کو بھی مطلب ان کی شریعت کو بھی فالو کرو گے تو تم مطلب گمراہ ہو گئے، مطلب یہ جو آپ ابھی جو ہاں مطلب پرانی امت کی بات کروں، اچھا میں مطلب یہ امت کی بات نہیں کر رہا، اگر نبی کو فالو کرنے والا یعنی وہ امت پرانی امت کی بات ہو رہی ہو، وہ زمانے کی بات، آج تو صرف سرکار کی شریعت، ٹھیک، وہ زمانے میں بھی اولیاء ہو سکتے نا بالکل حساب سے، ٹھیک، سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر کیا کیا کہا جائے، خارق للعادہ، تو یہاں پر کامن ہے معجزہ میں بھی اور کس میں، کرامت میں بھی کامن بات نظر آ گئی۔ لیکن معجزے میں ایک اور چیز ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ نہیں معجزے کی بات کرو، معجزے میں نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے، کرامت میں نہیں ہوتا نبوت کا دعویٰ، اگر کیا تو پھر کفر ہو گیا، ٹھیک، اس لیے ہم ڈیفینیشن وہ بھی فرماتے نا نبی کے لیے معجزہ بتانا فرض ہے اور ولی کے لیے معجزہ چھپانا، جی ہاں، کرامت کوئی بات ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو کرامت میں ہم ڈیفینیشن میں یہ نہیں کہے کہ نبوت کا دعویٰ ہے، ٹھیک، برابر ہم کہے کہ ایک ظاہری اعتبار سے اللہ والا بندہ ہے، شریعت پر عمل کرنے والا، اس کے ہاتھ پر ہو رہا ہے، کوئی دعویٰ نبوت کا نہیں ہے، اس لیے ہم فرق کریں، معجزہ الگ ہے، کرامت الگ ہے۔ چلیے تو ایک یہ دو چیزیں معلوم ہو گئی، اب اور بھی چیزیں ہیں جیسے آپ فرمائیں اور کیا کیا ہوتا ہے ان دونوں کے علاوہ، اکثر عام کو صرف یہ دو چیزیں معلوم اور نہیں پتہ ہے، تو اور کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے معونہ، تو ہم کہیں کہ ظاہری اعتبار سے بندہ تقوی والا ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے مداومت کے ساتھ، تو کبھی ایک فاسق کے ہاتھ پر بھی ہو جا سکتا، یعنی ایک نارمل بندہ ہے جو کبھی عام مسلمان، کبھی اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے سامنے ظاہر ہے بندہ، اور کبھی اس سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک، ایسا بندہ کے ہاتھ پر اگر کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ایسا وہ محسوس کرتا ہے کہ کچھ عجیب و غریب چیز میرے ساتھ پیش آ گئی، تو اس کو کہیں گے معونہ، معونہ، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جب یہ اگر فاسق فاجر ہے تو اس کے پاس یہ طاقت مطلب آئی کہاں سے، یہ ہوا کیسا مطلب؟ دیکھیے طاقت کسی کے پاس کچھ بھی نہیں آئی، نہیں وہ تو اللہ کا ہے، ہاں امر ہے اللہ کا، وہ تو نہیں، امر نہیں ہے، اللہ ہی فاعل ہے، اللہ کی تعدیل بھی طاقت ہے وہ، نہیں یہ دینی طاقت بھی کہنا بدعت ہے، معتزلی عقیدہ ہے کہ طاقت ان کو دے دی گئی، ہم کیا کہیں حقیقی فاعل ہے، حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ہم یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں آپ کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے، تو مارا ہے نا، سمجھا؟ تو جب اولیاء یہ ایکچولی ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ان کے زبان سے نکل جاتے ہیں الحق بول، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا جو ڈاؤٹ ہے کہ کیسا ہو سکتا، آپ فاسق کے ہاتھ پہ مطلب کیسا؟ ہاں تو فاسق کے ہاتھ پہ کوئی عجیب و غریب چیز ہونا، یہ تینوں میں سے بولی کون سی ہے؟ یہ تو پاسبل ہے، تو ختم، کوئی بات ہے، سوال کیا ہے؟ نہیں مطلب وہ شخص نیک نہیں ہے، مطلب میرا یہ تو ضروری ہے کیا کہ نیک کے ہاتھ پر ہی ہونا؟ نہیں ایسا تو جادوگر بھی کرتے ہو تو اچھا جادو کا ہمارے پاس شیطان کی مدد سے، وہ تو جادوگروں کا وہ تو الگ ہے، لیکن یہ فاسق اور فاجر جو مسلمان ہیں تو نہ یہ نیک ولی ہے نہ یہ جادوگر، نہ کافی تو بیچ میں ہیں، تو اس کے ساتھ ایسا کیسا ہو گیا یہ بولیے؟ نہیں، آپ یہاں پر ایک رول بنا دیا، قاعدہ بنا دیا آپ کے ذہن میں کہ صرف اور صرف نیک انسان کے ساتھ ہی ہونا، بنا دینا قاعدہ، کس بنا پہ بنا؟ کیونکہ نیک انسان اللہ کے قریب رہتا اور اس کو اللہ سے جو کرم ملتا اس کو، ٹھیک ہے، تو اس سے شاید وہ طاقت سے، تو اس طاقت سے شاید آپ کے پاس اگر آپ کوئی قاعدہ بنا رہے ہیں تو یا تو وہ عقل کی بنا پر ہونا یا نقل کی بنا پر ہونا، دونوں میں سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے جو آپ یہ قاعدہ بنائیں کہ صرف اور صرف نیک انسان کے ہاتھ پر ہی ہونا عجیب و غریب واقعات؟ تو عقلی ہے، خلی نہیں ہے، عقلی بھی کہاں ہے؟ ابھی آپ بولے ممکن ہے، جی تو ممکن ہے،
سب کے لیے ممکن ہے. فاسق سے بھی ہو سکتی ہے. میرے کو بھی صحیح سمجھ میں نہیں ہے, شبہ ہے اس میں, اس لیے پوچھ رہا ہوں. شبہ یہی ہے کہ آپ جو قاعدہ بنائے ہیں وہ قاعدہ کا ازالہ کر دیں. قاعدہ غلط ہے جو بنا ہے ذہن میں. یہ قاعدہ اس لیے بنا ہے, مطلب یہ بھی نہیں کہ فاسق سے ہمیشہ حدت رہتا, وہ بھی تو نہیں ہے نا. تو قاعدہ اس لیے بنا ہے چونکہ ہمارے خطبہ بنا دیے ولی کی ڈیفینیشن کرامت والے بابا. یہ مسئلہ ہوا ہے اس لیے آپ کے ذہن میں بن گیا ہے قاعدہ اپنے آپ. آپ خود سے نہیں بنائے, آپ بیانات سنتے سنتے بن گیا ہے قاعدہ. عقیدہ آپ پڑھ رہے تھے, سمجھ میں آیا کہ صرف ولی سے عجیب و غریب واقعات پیش نہیں آتے ان کے ہاتھ پر, اور بھی لوگوں کے ہاتھ پر آتے ہیں. دجال آنے والا ہے جی, کیا ہے نا ولی مانتے نا اس کو آپ, تو یہیں پر آپ کی بات تضاد ہو گیا. آپ قاعدہ بنا کے رکھے ہوئے, پھر آپ مان رہے بھی کہ اس کے ہاتھ پہ ہونے والا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کا مشہور واقعہ ہے, وہ غیر مسلم کے ہاتھ میں بہت بڑی شفا تھی. نظام الدین اولیاء بھی سنے تھے اس کی بڑی مشہور مہارت اس کی. آپ بھی جو ہے تو لائن میں جا کے ٹھہر گئے بس, تو وہ تو کافر بھی کر رہا ہوتا. ٹھنڈا پانی پیو, میں گرم پیتا ہوں, وہ نفس. تو ہم اب تک جی ہاں, ہم اب تک کیا کیا دیکھ لیے, معجزات دیکھ لیے, کرامت دیکھ, کرامت دیکھ لیے, اور کیا دیکھے, معونہ. چلیے نیکسٹ. اور ایک صحیح العقیدہ ہونا بھی بولے تھے ہم, برابر. عقیدہ درست ہونا چاہیے بندے کا, یعنی وہ گمراہ بد عقیدہ نہیں ہونا, یعنی وہ مسلمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک, تو اگر ایسے بندے کے ہاتھ پر ہوا جو مسلمان نہیں ہے, کافر ہے یا خطرناک بڑے اعلیٰ درجے کا فاسق ہے, ایک نارمل آدمی نہیں ہے, عام آدمی ہے, تو اس سے فسق بھی ہوتا ہے, اس سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں, اس سے معاونہ ہو, اس کے ہاتھ پر ہو گیا, اللہ تعالیٰ مدد فرما دیا اس کی مشکل میں. کبھی کیا ہوتا ہے مشکلوں میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے ایک بندے کی. بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں ولی بن گیا, اس سے مدد, اس کی مدد کی گئی, امداد بھی ہو جاتی. ہاں, وہ معاونہ ہے. کرامت جو ہے اللہ تعالیٰ, یہ آنر ہے, یہ کرامت کرم نوازی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کرامت کہا جاتا ہے. اکرام ہو رہا ہے, تکریم ہو رہی ہے ولی کی, کہ تو اتنے میرے لیے جدوجہد کیا. اور امتیاز بھی ہے عاموں سے, عام اور خواص سے امتیاز ہے وہ. بالکل. معاونہ کیا ہے, خاص اس بندے کے واسطے ہو جاتا ہے, اس کے واسطے مشکلوں میں مصائب میں جب وہ پڑتا ہے, گر جاتا ہے, تو اس کے ساتھ ایک امداد ہو جاتا ہے, وہ معاونہ. ٹھیک ہے, سب کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہوتی, ضرورت نہیں. کرامت سب کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اکثر. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور کرامت میں یہ بھی ہے کہ کبھی ولی کو معلوم بھی نہیں کہ کرامت ہو رہی, ایسا بھی ہوتا ہے. بالکل, سامنے والے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور ولی اللہ کی بارگاہ میں, اس کو کیا کرنا ہے سب چیزوں سے, کرامت ہو نہ ہو, اس کو کیا کرنا ہے اپنے رب کے ساتھ. ٹھیک, تو وہ الگ. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا, ابھی آپ سب کچھ پہلے پر فرمایا تھا کہ نبی پہ فرض ہے, جو فرمایا نبی ضروری ہے کہ نبی کو معلوم ہو کہ وہ نبی ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایمان لانا نبی کو ضروری ہے کہ اس کو پتا رہے کہ وہ نبی ہے. ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو پتا ہو کہ وہ ولی ہے. تو ایسے اولیاء بھی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ولی ہے, لیکن عوام کے سامنے کرامات ہو رہے ہیں. کرامات بھی ویسے پتا نہیں ان کو, نہ ان کو پتا ہے کہ وہ ولی ہے. اور ایسے اولیاء بھی ان کو پتا ہے کہ وہ ولی ہے. اور جس کو پتا ہے کہ وہ ولی ہے, تو کرامت اگر وہ ظاہر کرے تو کیوں کرتا. کرامت تو پہلے ہم دیکھیں کہ جو ولی, اس کو پتا نہیں ہے کہ وہ ولی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہو رہی ہے, اور سامنے دیکھ رہے ہیں ان کا ایمان تازہ ہو. لیکن جس کے پاس اس کو پتا ہے, علم ہے کہ میں ولی ہوں, وہ کرامت ظاہر جب کرتا ہے اختیار سے, ہاں, سامنے والوں کے ایمان تازہ کرنے کے لیے کرتا ہے, نہ کہ دکھانے کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں. حضور غریب نواز کی مثال ہی لے لیجیے. دیکھیے آپ اولیاء کے بارے میں بلا تھا, آج کچھ حضرات ہیں یہ کر دے کہ عوام الناس میں بتا رہے ہیں, وہ کر دیا میں یہ کر دیا, وہ سب ہینڈ ٹرکس, میجک ٹرکس کر کے بتا رہے ہیں. ہاں, وہ نکال دے رہے ہیں. عقیدہ پڑھے تو معلوم ہوتا, ولی کرتا ہی نہیں ایسا, صرف کم فالوورز بڑھانے کے لیے. ہاں, ولی ایسا کرتا ہی نہیں ہے, لکھا ہوا ہے. امام خواجہ بندہ نواز یا اولادوں میں سے کوئی بہت بڑے ولی ہے, ان کے روایتوں میں آتا کہ ولی اپنی کرامت ایسے چھپانا چاہیے جیسے
لیڈیز اپنی پیریڈ چھپا دے. بالکل وہ تبھی ظاہر کرتا ہے جب ضرورت پیش آئے کہ لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے. لیکن یہاں فرما رہے ہیں امام غزنوی فرما رہے ہیں, کب کے ہیں آپ, کہاں ہے بھائی, 773 المتوفا 773 773 ہجری. آپ یہاں پہ فرما رہے ہیں طحاویہ کی شرح ہے وَيَجُوزُ إِظْهَارُ الْكَرَامَةِ لِلْوَلِيِّ تَرْغِيبًا لِلْمُسْتَرْشِدِ لَا إِعْجَابًا وَفَخْرًا. فخر کے لیے, مزے لینے کے لیے نہیں, صرف اور صرف ایسے بندے کے لیے جو ہدایت طلب کر رہا ہے, ارشاد کے واسطے آیا ہے, رشد و ہدایت کے واسطے, اس کے لیے اظہار فرماتے ہیں. آپ کچھ فرما رہے تھے؟ نہیں میں اس کے متعلق فرمایا تھا کہ شیخ الاسلام فرمائے نبوت جلوت چاہتی ہے اور ولایت خلوت چاہتی ہے. ولیاں کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے, خلوت میں رہتے ہیں, اور نبیاں ظاہر کرتے ہیں. کئی ولی ضروری ہے ظاہر کرنا, تبلیغ ضروری ہے, تبلیغ صفت ہے ولی کی اندر ضروری ہے. کئی اولیاء ایسے بھی گزرے جب تک ان کی کرامت ظاہر نہیں تھی وہ لوگ حیات تھے, جیسے ہی کرامت ظاہر ہوگی وہ لوگ دنیا سے پردہ فرما گئے. ٹھیک, تو یہاں پر سمجھ میں آ گئی بات. تو معاونہ ہوگا. تو اگر جو غیر مسلم ہے یا فاسق, اعلیٰ درجہ کا فاسق ہے, اس کے ساتھ معاونہ نہیں ہوتی, اس کے ساتھ کیا ہوتا, استدراج. یہ کیا ہے؟ یہ ہے خطرناک جو آپ کو بتایا نہیں گیا. شیاطین سے ہوتا ہے, شیاطین سے نہیں, اللہ کی طرف سے ہوتا ہر چیز. تو ہم بظاہر بول سکتے ہیں آپ کہ انہیں سمجھتا کہ شیاطین کے ذریعے کر رہا ہوگا وہ, تو یہ بھی بظاہر آپ کو دکھتا کہ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں کرامت کے ویسے. لیکن کرامت میں سے فرق کیا ہے, شریعت والا پابند بندہ کے ہاتھ پر ہو رہی ہے تو وہ کرامت ہے. لیکن ایک فاسق, بہت بڑا فاسق ہے یا ایک کافر ہے, اس کے ہاتھ پر ہو رہی ہے تو وہ استدراج ہے. استدراج ہے. اور استدراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو شخص ہے بظاہر اس کو دکھتا ہے ایسا کہ وہ بہت بڑا کمال کر رہا ہے یا وہ بہت بڑا مقرب بندہ ہے, وہ سمجھتا ہے, لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے قریب لے کر آ رہا ہے. یعنی اوپر اس کو اوپر لے کے جا رہا, اللہ تعالیٰ اوپر لے کے جا رہا زور سے پٹکنے کے لیے. اس کو بولتے ہیں استدراج. وہ ڈسپشن میں انہیں سمجھ رہا میں بہت بڑا ہو گیا, میں کمال حاصل کروں, لیکن کچھ اور ہو رہا, اس کے ساتھ الٹا ہو رہا, اس کو اوپر لے کے جایا جا رہا پٹکنے کے لیے. استدراج کو جادو بھی بول سکتے ہیں نا. اب دیکھیں علماء عقیدہ کیا کچھ اس میں اختلاف ہے. علماء عقیدہ بولتے ہیں کہ جادو ایکچولی خرق العادہ نہیں ہے. یہ جو ہم بولے جی ہاں, خرق العادہ یعنی ایکچولی عادت جو ہے ہماری, یعنی لاز آف فزکس, ہماری عادت جو چلتے ہیں ویسے وہ ایکچولی نہیں چل رہے. یہی مطلب ہے نا, عادت میں بریک, وائلیشن ان طبیعت کے خلاف. ہاں, عادت کے خلاف, طبیعت کے خلاف, ان فزکس سمجھا یا نیچر, قدرت میں جو جیسا چلتا ہے نظام نہیں چل رہا. علماء فرماتے ہیں عقیدے کے اکثر کہ سحر ویسا نہیں ہے. جادو جو ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. بولتے جادو اصلاً میں کوئی وہاں پر یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, بولتے صرف بظاہر آپ کو ایسا دکھ رہا ہے, بولتے. تو سحر میں اور استدراج اور کرامت میں یہ فرق ہے کہ سحر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, اصل میں صرف آنکھوں کا دھوکہ ہو رہا, سمجھا, ایلیوژن. سحر کو بولتے ہیں ایلیوژن ہے, وہ خالی آنکھوں کا دھوکہ ہے, اصلاً کو وہاں پر خرق العادہ نہیں ہو رہا. ہاں, وہ ایکچولی ہے نہیں, آپ کو دکھ رہا صرف, لیکن یہاں پر ایکچولی ہو رہا ہے, واقعہ پیش آ رہا. پھر بادشاہ جیسا کہ بتایا جاتا حضور کے اوپر بھی کچھ بتاتے, وہ پھر وہ کیا تھا کچھ. تو اب اس میں بھی اکثر اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ وہ ہوا تھا, یہودی کی جانب سے تھا, وہ ہوا تھا. یہ اس میں کس میں, شہر میں آئے گا, شہر میں آئے گا, ایکچولی کچھ بھی نہیں ہوا, ایکچولی صرف دھوکہ تھا. ٹھیک, یہ حضرت پاشا اپن جو ہجامہ کرواتے نا, جی حضور کی سنت بھی ہے ہجامہ کروانا, اس میں سحر کا بھی علاج ہے بلکہ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ سے. ہوں گا میں واقف تو نہیں ہو سکتا, دیکھنا پڑے گا, آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا. ٹھیک, چلیے پھر آگے بھی کیا کیا ہوگا, استدراج ہوگا, پھر ختم کر دیں گے اس کو. ایک اور ہوتا ارہاس,
इरहास क्या होता? राज यानी वो नबी जो नबूवत का ऐलान करने से पहले जो उनके हाथ से शादी हो जाती करम मौजिज़ात, हाँ, ऐसा हुजूर के बचपन के वाक़यात है। जी हाँ, नबी ऐसा को भेड़िया को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, जी हाँ, नबी के जाहिर होने से पहले जो वाक़यात पेश आते हैं, जो खल्क़ुल आदा होते हैं, जैसे वो आग गुजरी थी हाँ, मजूसियों की, ठीक, बुतान गिर गए थे, बुतान गिर गए थे, ये सब जो वाक़यात पेश आए, आमुल फील में जो वाक़या हुआ असहाबे फील का, वो सब पेशेनगोई थी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की। तो वो आप आने से पहले आपके हाथ पर नहीं भी बजाए, लेकिन आप आने से पहले पेश आए तो उसको इरहास कहते हैं। ठीक, ये हुजूर की हदीस है, कुन्तु नबियन व आदमु बैनल माई व तीन, मैं जब भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। जी, तो अब हुजूर के एलान नबूवत से पहले का आप इरहास बोलें तो हुजूर तो इराद नबी नबूवत से नहीं थे, विलादत से पहले, विलादत से पहले। अच्छा, विलादत से पहले भी है उसमें, हाँ, इलान नबूवत से पहले बोल सकते हैं, हाँ, बचपन के भी जैसे बचपन की वाक़या आपके जैसे कि शरह सदर किया गया। जी हाँ, बेशक से पहले बराबर, इलान नबूवत से पहले के वाक़या। तो जबी भी तो सरकार नबी ही थे, जी हाँ, ऐलान नहीं हुआ, ऐलान से पहले के ऐलान नहीं हुआ, यानी वो 40 साल की जो मुद्दत है ना, वो उससे पहले के आप ले सकते हैं। कमीशन नहीं हुआ था भी आपको भाई, अब मिशन शुरू करना है, मिशन शुरू करने से पहले जो भी हुआ, ठीक। अब इहानत देखे, इहानत क्या है भाई? बली से होगा। इहानत का मतलब क्या है, मैं ये बोल देता हूँ, क्या है भाई इहानत का मतलब? डिसरेस्पेक्ट, ह्यूमिलिएट करना किसी को, Humiliation, जलील करना, तजलील। तजलील। तो इहानत वली से हो सकती, वली की इहानत कौन करेगा? नहीं आता। क्या है भाई इहानत, किसी को मालूम है? नहीं मालूम, दुनिया है। तो इहानत जो है, नबूवत का दावा करने वाला लेकिन झूठी नबूवत वाला, ऐसा मुसलमान का दावा मुझसे लेवा करना, कज़्ज़ाब। क्या वैसा और भी है दीगर है, फेरिस्त, इन्हें सर फेरिस्त है बेचारा। फेरिस्त है, हाँ। हादियानी भी। हाँ, वो तो अब आज के हाँ ना, इसके साथ भी हुआ होगा। हाँ। लेकिन जो मशहूर है मुसलमा कज़्ज़ाब के वाक़यात मशहूर है। क्या हुआ, जैसे कि वो जैसे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआजिज़ा फरमाए, सहाबा के चश्मे मुबारक को निकाल कर फिर वापस रख दिए, जी हाँ, जी हाँ। अब फरमा दिए, तो फिर वो वाक़यात हुए। शिफायाब हो गए। जी हाँ। तो वो भी वैसे ही करने का। अच्छा, तो लेकिन खल्क़ुल आदम हुआ, लेकिन क्या हुआ, सीधी आँख अगर खराब हुई तो वो आँख को लिया और उसको सीधे करने गया, ये आँख भी खराब हो। अल्लाह अकबर, मारे घुटना फोड़े आँख हो गया। तो उन्होंने जो करना चाह रहा था कुछ हुआ, खल्क़ुल आदम तो हुआ, लेकिन उसके खिलाफ हो गया जो चाह रहा था, फेलियर हो गया वो। उसकी तजलील हो गई, ह्यूमिलिएशन। नबी की जो होती मौजज़ा, जो वो चाहता वो होता, ठीक। इहानत जो होती वो उल्टी हो जाती, होती लेकिन उल्टी बरक्स हो जाती, जिसकी वजह से वो जो करना चाहता और बर्बादी करके छोड़ता, ठीक। ये इहानत। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। एक बार इसमें ये भी कहा गया, मुसलमा कज़्ज़ाब कहते एक कुएं में पानी मीठा करने के लिए धोखा, पानी कड़वा हो गया। तो ये इहानत को अल्लाह के अजाब की तरह ले सकते क्या? जी हाँ, इहानत ह्यूमिलिएशन, अल्लाह ताला उसको दुनिया में ही उसकी जलील तस्लील करना कर रहा चाहता, है। जलील रुसवा कर दिया। तो हर मामले में ऐसी गुंगाई है, कुछ खास मौके पे गुंगाई? कभी कभार ही होता है, हर वक्त तो नहीं होता। नहीं, अब करामात जिससे- भी हर वक्त नहीं होता। अब जो हुजूर पाक को जो उनकी जो नफी कर रहा, उनके खिलाफ उनका मुकाबिल है, तो अल्लाह उसको जलील तो करेगा ना। हर जरूरी नहीं है जलील करना, हो सकता हो, कभी कभार हो सकता हो, लेकिन हर वक्त हर कोई होना जलील जरूरी नहीं है। आखिरत में भी पकड़ होगी हाँ। कुछ लोगों की, ठीक है, दुनिया में जरूरी नहीं थोड़ा होगा उधर किसी के की लिए भी पकड़। है इंसान, जी, थोड़ा उधर के लिए भी बचा हुआ हूँ अभी। बिल्कुल। तो वो तो आखिरत है साहब, ठीक। तो ये सब मेरे ख्याल से यहाँ पर काफ़ी है आज के लिए अकीदा। कितनी देर हो गई? 1 घंटा हो गया। हो गया 1 घंटा। एक 5 से 10 मिनट देखिए, जबीरा फिक्र करना है नहीं करना है? फिर करेंगे भाषा। छोटा ही से फिक्र ज़्यादा नहीं है वैसे, मसा ठीक है, पट्टी का है, कर लेंगे। तैयार है आप लोग? नहीं तैयार नहीं है तो मैं अगली दर्स में कर लेंगे। नहीं तैयार है। ठीक है, माशाल्लाह आप लोगों के जज्बे को सलाम। अल्लाह ताला हम सबको वाईफाई खोलो, जज्बे अता फरमाए, वाईफाई खोलो इसमें का। इल्म दीन हासिल करने के। होगा 90% हो गया, फिर एक बार में कवर कर लेते हैं। मेरा खोल तो मेरा नहीं 50 को आना हो जाता है 10-15 मिनट में। ठीक है, क्या खोलो वाईफाई। नहीं खोले तो फिर रुक जाता हूँ। ठीक है, जान दो। चलिए।
था उसमें। हो गया सेकंड में से तो अब तक हम पढ़े हैं, पिछली बार क्या पढ़े? खुफैन हो गए। फैन के बाद पट्टी पे था कास्ट, नहीं पट्टी शुरू नहीं हुई ना, कियास करना है। बात करना है। बाल लगने के ऊपर पट्टी बननी। यानी जिन चीज़ों पे मसा नहीं होता, जैसा फैन पे हुआ, उसके बरक्स जिस पे नहीं होता वो है। ठीक है, फिर पढ़ रहे हैं। पकड़ के पढ़े। ये सब है नहीं, वाइपिंग कास्टिंग। यहाँ से। Bismillahirrahmanirrahim. If one has a broken or wounded limb, he may wipe its cast, bandage or dressing for as long as the excuse remains, even if it were placed on the limb while the person was in a state of major or minor ritual impurity. ठीक है, तो यहाँ पर कैस्ट की बात हो रही, तो कैस्ट को क्या बोलते हैं भाई अरबी में? जबीरा। जबीरा। ओ, sorry। पढ़ ले क्या है? नहीं, ये अच्छा करें। जबीरा, जबीरा का मतलब जबर, इसका मादा क्या है? हुरूफ मादा। कहाँ से आप? हाँ, हुरूफ मादा क्या है जबीरा? क्या है? उसका अक्सर माना रूट वर्ड्स। अरबिक में एक सिस्टम रहता है, हर चीज रूट वर्ड से। रूट वर्ड से, रूट लेटर से आती है। बहुत आसान है अरबिक सीखना, लोग समझते हैं मुश्किल है। इंग्लिश बहुत मुश्किल है, लेकिन सीख लिए। जो आसान है उसको छोड़। अरबिक बहुत आसान है, लॉजिकल है। इंग्लिश इतनी इलॉजिकल लैंग्वेज है कि जिसकी हद नहीं है। लेकिन आती, तू को भी यू बोलते, आपको भी यू बोलते। बहुत खतरनाक है भाई। तो ये जो साइलेंट लेटर्स है ना, उसमें वो असल लोगों को हल करने वाले। अब हम सीख लिए, आ गया हमको, लेकिन जो बाकायदा पढ़ता है उसको समझ में नहीं आता। हम छोटे ना शुद्ध सीख लिया। नॉलेज की शुरू में किया था, पढ़े तो नॉलेज बनता हो। जी ऐसे बहुत है। आजकल तो टूटी इंग्लिश बोल के लोग फेमस हो जा रहे कॉमेडी। तो जबर, जबर का मतलब क्या है? जबरदस्ती करना किसी को, जबर करना, फोर्स करना, कंपेल, मजबूर करना किसी, बराबर। एक मतलब है खाली, और मतलब नहीं। हाँ? और नहीं है? निकल सकते क्या निकल सकता? तकलीफ के माना। अच्छा ठीक है, फिलहाल यानी वो भी हो सकता क्या, वो तो जुल्म ही जो बोलते हैं। नहीं, वो तो बोल दिए, फोर्स कंपेल की बात में आ गई। ये एक मतलब है। और एक मतलब है, आप जब सजदे सहू की किताब फिक्र में पढ़ेंगे, सजदे सहू के, तो नमाज का जबर वही जबरुस्सलाह बुला था, जबरुस्सलाह। अच्छा, बिस सजदे सहू क्या मतलब? यानी इजाफा कर देना। नहीं, नमाज दुरुस्त हो जाए। अच्छा, जबीरा क्यों है इसका नाम? हड्डी दुरुस्त करी ना, टूटी हुई हड्डी। सेट हो ये मतलब है, ये मतलब नहीं है यहाँ पे, समझे आप? तो और एक मतलब है जबीरा का, दुरुस्त करना। इसलिए तो बोन सेटिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। हाँ, बोन सेटिंग बोलते हैं। तो वही मीनिंग। तो वो तो खैर सिर्फ बोन से ताल्लुक है, यहाँ पर हर चीज की बात है। ठीक है, पट्टी सिर्फ हड्डी की नहीं होती, तो जख्म भी हो सकता, ठीक, कोई भी चीज हो सकती। तो दुरुस्त करना, तो क्या बोलेंगे भाई? टू फिक्स इट। हाँ, फिक्स, रिपेयर, फिक्स क्या बोलते हैं, बोलिए। ठीक, जबरदस्त ये मतलब भी है। तो अभी फिक्स शुरू करने से पहले ये मतलब माना होना जरूरी है। लोग भी दो माना है, तो ये तो जबीरा हम बोल रहे हैं, ये चीज दुरुस्त कर रही है जिस्म को, या दुरुस्त करने में मदद कर रही है, तो ये मतलब वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ही मतलब नहीं, वो यहाँ पर नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में सजदे सहू भी दुरुस्त हो जाता है, तो वहां पर भी आप देखेंगे जबर का इस्तेमाल किया जाता है, शुरू में आप देखेंगे। तो अल्लाह ताला का नाम है क्या है? जब्बार। हाँ, अस्माए हुस्ना में से जब्बार है। तो अब ये फिक्र का दर्ज जाके अस्माए हुस्ना का दर्ज बन जा रहा है, लेकिन मजा अच्छा दिखता, कुछ इल्म हासिल होता है, इसलिए अर्ज कर रहे हैं। तो हम अल्लाह ताला को या जब्बार जब कहकर पुकारते हैं, तो उसमें अगर आप जलालत वाला पहलू देखें तो ये मतलब है जबरदस्ती करने वाला, हर चीज पर मुसल्लत करने वाला। ठीक, ये जलालत का पहलू है।
لیکن آپ جب جمال کا پہلو دیکھیں گے تو کوئی مصیبت کو فکس تو کرنے یہ مطلب ہے ریپیئر کرنے ہمارے دلوں کو واپس درست کرنے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، سینٹینس کے حساب سے وہ سوٹیبل، ہم کو مشکلوں سے نکالنے والا، مصائب سے ہم کو سکون راحت دلانے والا. ٹھیک، تو آپ کو جبار کا دو پہلو یہاں پر میں فقہ پڑھتے پڑھتے اچانک مل گئے. کتنی بڑی شان ہے اللہ کی، سبحان اللہ. ٹھیک، تو خیر، تو جبار جب آپ پکاریں گے تو آپ ذہن میں یہ معانی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک، تو امام شرم اللہ بھی فرمائے کہ کسی کو بھی اگر کوئی زخم آ گیا یا کچھ آیا تو وہ پٹی لگا لیے، تو وہ مسح کی مدت کوئی نہیں ہے. ٹھیک، مدت نہیں ہے کوئی بھی، اور اس پہ کوئی فرض نہیں ہے کہ پہلے پانی دھو کر پھر پہنا جائے. ایسا خفین کے لیے ہے وہ مسئلہ. ہاں، خفین میں کیا ہے؟ دھو کے بعد پاؤں دھونا. ہاں، پہلے پاؤں دھونا، کیونکہ آپ کو پہلے حدث کو دور کرنا ہے پاؤں سے، کیونکہ حدث ہے نا پاؤں پہ. ہاں، حدث لگی ہوئی ہے تو آپ کو پہلے دھونا ہے. دھوئے بعد پھر آپ خفین پہنیں گے، خفین پہ آتا ہو تو پھر اگر حدث ہے آتا ہو یہاں پہ آتا. ٹھیک، لیکن جبیرہ میں ویسا کوئی شرط نہیں ہے. تو مثال کے طور پر آپ کو سمجھے یہاں پر زخم ہو گیا ہے کچھ ہاتھ پر، تو آپ کیا کیے؟ پٹی بندنا پڑا. جب کا جبھی ہاسپٹل گئے پٹی بند دیے. اب بعد میں پھر سوچیں گے اب میں نماز کیسے پڑھوں، حدث تو اندر ہے، پٹی کے نیچے نہیں ہے. حنفیوں کے پاس یہ حکم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب آپ پٹی بنے تو کیونکہ آپ کو عذر تھا آپ دھو نہیں سکتے اس کو، یا آپ پٹی نکال کر نہیں دھو سکتے، تو پھر حدث اوپر آ گیا، آپ خالی پر سے مسح کر لیجیے، کافی ہے آپ کے لیے. لیکن شوافے کے پاس ٹائٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی سے دھو کر خفین کے جیسا دھو کر پھر پٹی باندھو تو مشکل ہے. تو آج کل بھی شوافے حنفیوں کے پاس سے رخصت لے لیتے. ایک سوال یہ تھا، آفیسز میں دیکھنے کے لیے بہت ملتا ہے کہ میں دیکھا بہت جنوں کو دیکھا ہے یہ چیز، وضو کرتے نہ پریئر روم الگ رہتا پڑھنے کے لیے نماز، تو پاؤں دھونے کے لیے بھی ایک الگ جگہ رہتی ہے، دھو لے سکتے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساکس کے اوپر پانی تھوڑا لے کے ایسے یوں کر دیتے ہیں. تو اب وہ میں تو کچھ بولا نہیں ان لوگوں کو اب تک، میں میرا پڑھنے تو چل جاتا ہوں، مسئلہ کیا وہ بعد والے لوگوں. تو اب یہ اوپر ایسا لگا کہ مطلب ایسا پانی تھوڑا ڈال لے کے یہ وضو ہوتا ہے. خفین کا درس دیکھا نہیں سنا پورا سمجھ اس میں کلیئر ہے. خفین میں ہم یہ بات کریں کہ ساکس اگر مسح کرنا ہے ساکس پر تو اس کی بھی شرائط ہیں حنفیوں کے پاس. اب حنابلہ کے پاس پتہ نہیں کچھ ہوں گے ہلکے سے، پھر بھی حنابلہ پہ چھوڑ دینا. وہ حضرات بھی بیچارے صحیح حنبلی ہے نہیں ہے، وہی مسئلہ ہے ان کے سامنے، وہ الگ قصہ الگ غیر مقلد کا مسئلہ ہے وہ ان کے پاس. تو ہم حنفی ہیں تو ہم بولیں گے بھائی ہمارے پاس تو اسٹرکٹ ہے. ٹھیک، تو ہم شرائط بیان کر دیے تھے، یہ شرائط ہے تو پھر آپ ساکس پہ کر سکتے ہیں مسئلہ. ورنہ اکثر تو آج ہمارے پاس ساکس ہے وہ پتلے ہیں، اس پر آپ نہیں کر سکتے کیونکہ پانی اندر سے رس جاتا. ٹھیک ہے، جب کا جبھی اتنے موٹے ہونا کہ جب کا جبھی پانی نہیں رس رہا، بعد میں کچھ دیر کے بعد رس رہا تو ٹھیک ہے. لیکن آج کل ایسے ساکس نہیں ملتے ہم کو اکثر. جیسا کہ فقہ میں اب دیکھیے اپن کون سے بھی مسئلے پہ جیسا حنفی یا شافعی یا حنبلی، تو حنفی شافعی، جی ہاں ایسا خف پرسوں بتایا تھا ہمیں. جی ہاں، یہ ایسا قسم کا خف استعمال کرنا چمڑے کا بہتر ہے، لیکن موٹا کپڑے کا بھی ہے تو چلتا، موٹے کپڑے کا تو چلتا، لیکن اس کے شرائط دیکھے تھے. نہیں وہی بول رہا تھا میں کہ اب اپن فقہ میں ہر مسئلے میں دیکھیے کہ حنفی یا شافعی یا حنبلی یہ تینوں کی زیادہ بات ہوتی، تو امام مالک کا اس پر موقف کیا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. کس چیز میں؟ خفین کے یہ ان کے پاس بھی جائز ہے. مدت کیا ہے اور ان کی مدت وہ مالکی تو مالکی بھی نہیں پڑا ہوا، الگ ڈیٹیل میں جانا. ان کے پاس کیا دلائل ہے، کیا ان کی فقہ ہے. میں حنفی فقہ مشکلوں سے پڑھا ہوں میں فی الحال، تو میں حنفی فقہ کی آپ کو بول سکتا ہوں. نہیں فقہ میں جیسا کہ اب حنفی شافعی اور تھوڑا سا حنبلی کی بات ہوتی، لیکن امام مالک کی زیادہ بات نہیں ہوتی ہر مسئلے میں. ایسا نہیں الٹا بول رہا ہے. زیادہ تر جو بات ہوتی امام شافعی کی بات ہوتی. جی ہاں، امام مالک کبھی کبھار آ جاتا. امام احمد بن حنبل نہیں آتے اکثر، کتابوں میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ امام احمد بن حنبل بعد والے ہیں، امام شافعی کے ویسے ہی ہیں تقریباً، تو ان کا زیادہ دقت نہیں ہوتا. کبھی رد ہو رہا ہے امام شافعی کا، سمجھ رہا ہے امام احمد کا رد ہو رہا ہے، ویسا ہے حنفی کی طرف سے اگر ہو رہا ہے. ٹھیک، وہ علمی رد کی بات ہو رہی ہے، میں یہاں پہ جھگڑے کی بات نہیں کروں.
دوسرا تو پوائنٹ ایسا ہے. ایک سوال اور ایک اگر جی بادشاہ وہ فجر کی نماز کا وقت ہوتا آفیسز میں ہوتا یہ کہ خیر غیر مخلدین اللہ علیہ کے کوئی شافعی رہتے اللہ جلدی پڑھ لیتے نماز ان لوگوں کے حساب سے. جو حنفی رہتے وقت بھی اسٹارٹ نہیں ہوتا. وقت سٹارٹ سب کا ساتھ ہوتا, سب کا سا وہ پھر مطلب مستحب وقت الگ. جی جی ہاں, تو وقت اسٹارٹ ہونے سے پہلے پڑھ لیتے. کون تہجد کا وقت ہے پھر وہ حنفیہ بھی بازو والے بھی سب جنے وہی پڑھتے. اب میں بولتا ہوں کہ مطلب آپ ٹائم دیکھیں ایگزیکٹلی میں دیکھ کے پڑھتا ہوں, تو وہ لوگ کیا بولتے دیکھتے نہیں ہو گیا ٹائم بول کے پڑھ لیتے. کیا بول کے بول رہے ہیں کیا کیوں پڑھ رہے ہیں وہ؟ نہیں ٹائم اسٹارٹ ہو گیا. دیکھو اب ایک سنی بھی ہے رضوی, مطلب نارتھن سائڈ کے صاحب تھے وہ. اب ان کو یہ میں بلاتا ہوں کیا بولتے وہ ایپ کھول کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ان کے حساب سے ہو گیا ہے. نہیں تو آپ کہاں پر دیکھ کے بول رہے ہیں؟ مطلب آفس میں. اب آپ کو کیسے معلوم ہے ٹائم سٹارٹ نہیں ہوا؟ کیونکہ میں ڈیلی چیک کرتا ہوں ٹائم. کیا اب 39 چل رہا فجر کا ٹائم. آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ کہاں پر؟ میں نظامیہ کے حساب سے. اچھا نظامیہ کے حساب سے میں دیکھتا ہوں. تو وہ حضرات کہیں اور کا ٹائم دیکھ رہے ہیں, کوئی اور مکان کا؟ اللہ کہاں کا دیکھ رہے ہیں کہ میرے کو نہیں معلوم. اب یہ اب وہ دوسرے تو کیا بولتے تھوڑے الگ سائڈ کے بول کے میں نے بولا. اب یہ صاحب پھر بھی اپنے قریب کے ہے. آفس کے ٹائم کی مدت کے اندر جلدی پڑھ لینا اچھا. لاگ آؤٹ ٹائم ہو گئے بعد بھی وہ کیب کے لیے ویٹ کرتے. تھوڑے لوگ کیا کرتے پڑھ کے رہیں گے بول کے پڑھنے کو جاتے. وقت اسٹارٹ ہونے سے پہلے پڑھ لے رہے وہ لوگ. نہیں وقت اسٹارٹ ہونے سے پہلے نماز کے لیے نماز نہیں ہوتی. نماز نہیں ہوتی وقت سے پہلے. اب لیکن کچھ شوافع کے پاس وہ جمع بین الصلاتین ہیں, لیکن وہ بھی جمع بھی نہیں کر رہے ہیں. مطلب ایک ساتھ دو نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ, اکیلی ایک نماز پڑھ رہے ہیں نا. اور فجر دو نماز ساتھ بھی نہیں پڑھ رہے. ایک ہی نماز پڑھے اور وہ صاحب بیچارے ایپ کھول کے دکھا رہے میرے کو. عشاء فجر پڑھ رہے ہیں کیا ساتھ؟ نہیں وہ بھی نہیں پڑھ رہے. جمع کرے تو کیا ہے کہ سوچ رہا ہوں شوافع کے پاس رہتا کچھ تو بھی رہتا ہو جمع کرنے کا. اب وہ نارتھن سائڈ کا ٹائم ہے وہ. اب وہ ایپ کھول کے میرے کو دکھا سکتا ہے ان کے فون میں وہ ٹائم دیکھ لیں کر رہا ہوں. یا ساؤتھ انڈیا میں ہے کہ حیدرآباد کا فالو نہیں کر رہے. ٹائم دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر سورج کب طلوع ہوتا, فجر صبح تب ہے. خیر بسنا چاہیے. ہمارے پاس ایک صاحب بولتے تھے, بہت پہلے بولتے تھے ایک صاحب ہمارے, یہ سعودی is not a condition to wipe the entire caste, although it is according to a weaker opinion. کیا بولے؟ It is not a condition to wipe the entire caste. ہاں تمام کے اس پہ جو آپ کا جبیرہ ہے اس پر مسح کرنا فرض نہیں ہے. آپ اکثر پہ اگر آپ مسح کر لیے تو آپ کا مسح ہو گیا, کیونکہ مسح جو ہے ہمارا غسل کے مانند ہے. عذر ہونے کی وجہ سے آپ اوپر سے مسح کر رہے ہیں تو پھر وہ دھونے کے مانند ہو گیا. ٹھیک, تو للاکثری حکم الکل کی وجہ سے کیا ہے ہمارا قاعدہ؟ للاکثری حکم الکل, اکثر کا حکم کل کی مانند ہے. اس لیے اکثر کا مسح کر لیے تو کل کے حکم میں آ گیا, اگرچہ کیا کل کرنا مستحب ہے. It is also not necessary to wash the exposed skin in between the wrapping of a dressing place over skin where a venesection or the like was performed. بیچ میں اگر چمڑا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے ایک فض کبھی کرتے تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایسا پٹی بنی ہوئی رہتی ہے ایسی, تو بیچ میں ایک تھوڑا سا حصہ رہتا دکھ رہا ہے یہاں پہ. اب وہ حصہ تو صحیح ہے, صحیح سلامت ہے, پٹی کی وجہ سے وہ حصہ چھپا ہوا ہے یا تھوڑا اٹھا ہوا بھی ہے. اب کیا آپ کو ضروری ہے کہ وہ اتنا سا حصہ جو پٹی کے بیچ میں ظاہر ہو رہا اس پر مسح کرنا کیا ضروری ہے؟ دھونا ضروری ہے کیا اس کو؟ نہیں, اگر دھو سکتے ہیں, اگر آپ کو کوئی اس سے ضرر نہیں پہنچے گا تو دھو لیجئے, کیونکہ آپ ذہن میں کیا رہیں گا کہ یہ حصہ تو زخم والا نہیں ہے, یہ صحیح سلامت حصہ ہے, بیچ میں وہ پٹی سے چھپ گیا اتنا سا حصہ ظاہر ہونا سے, تو کیا ہم کو ضروری ہے غسل کرنا دھونا؟ کیونکہ اگر آپ دھوئیں گے تو کیا ہوتا کبھی کبھار پٹی بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا. تو اگر آپ دھو سکتے ہیں تو دھو لیجیے, پٹی نکال کر اگر آپ دھو سکتے ہیں بہت اچھا, اتنا حصہ دھو لیجیے. باقی کا حصہ اگر آپ اندر کا مسح کر سکتے ہیں تو پٹی نکال کر مسح کر کے پھر پٹی پہن لیجیے, اگر کر سکتے ہیں تو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر پٹی کے اوپر سے مسح کر لیجیے. وہ صحیح سلامت حصہ بھی ضروری نہیں ہے دھونا, اگر آپ کو ضرورت پہنچے گی, آپ کو یہ اندیشہ ہے. کیسا پہچان سے ضرورت پہنچتی نہیں پہنچتی؟ تین فائدے. کیا تھے تین فائدے؟ تجربہ یا ماہر طبیب بولنا. ہاں, تجربہ, طبیب, ماہر, مسلم, متقی, ہاں, اور ظاہری بات ہے بالکل, یہ تینوں میں سے کوئی ایک ہونا, اور کوئی ایک اگر ملا
तो फिर आप बोलेंगे कि मुझे पट्टी को अगर मैं हिलाया करा तो ज़रर का अंदेशा है, तब जाकर, वरना क्यों? क्योंकि एक होता हरज, ये लिख लिया ना, एक होता हरज, ये हरज की वजह से यहाँ पर मिल रहा है आपको रुख्सत। एक होता अल हरज अल यसीर और एक होता अल हरज अल शदीद या अल कसीर, बोलिए क्या बोलते हैं? हरज यसीर यानी थोड़ा सा, क्या बोले? असीर नहीं, यसीर शदीद, वो शुरू के साथ से बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम राइम करना चाह रहे हैं काफिया। तो यसीर यानी थोड़ा सा हरज, आपके राहत में, आपकी सुकून में खलल पैदा हो रहा, समझ रहे हैं आप? ये दो हरज में क्या फर्क है? आप बोलेंगे नहीं हरज हो रहा, हजरत में देखो नहीं, हजरत यहाँ पर डिस्कम्फर्ट है, लेकिन यहाँ पे नीचे तो और ज्यादा शरीर, हाँ यहाँ पर हार्म है, यहाँ पे जरा पहुंच रहा आपको, जलन महसूस होती है। हाँ जलन, या आपको हो सकता है आपके उसका दिल दर्द में, बढ़ने में इजाफा हाँ हो वो जाए। जो आपको दर्द है, जख्म है, जख्म शायद और बढ़ जाए। जैसा रोजे के लिए भी हुक्म है ना, अगर कोई बीमार इतना बीमार है कि अब उसको जान जाने का इम्कान है रोजे में, कि वो भूखा रोजा रहा है, रोजे में देखेंगे नहीं, जैसे वैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल हरज की वजह से होता। तो डिस्कम्फर्ट अगर आपको है, सिर्फ और सिर्फ राहत में, सुकून से खलल पैदा हो रहा, ये कोई हरज नहीं है, कुछ भी नहीं होता। ये हरज नहीं है, ये हरज की बात ही नहीं हो रही है। आपको अगर सिर्फ ये हो रहा, आपको उठा के धोना है, और जैसा पट्टी अगर खोल सकते तो खोलिए, नहीं खोल सकते नहीं, बहुत मुश्किल है भाई, वो जर्रा सा भी बनते, तो फिर ये हरज शदीद में आएगा। अगर से कि आपको जरा नहीं पहुंच रहा आपके वजू को, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल है कि निकाल कर उसको पट्टी बनना, फिर मुश्किल है। तो ऐसा रहता है कि एक मैंडेटरी हो जाता है वो पट्टी होती दिन रखना जी हाँ, इलाज के लिए। जी हाँ, वो हिसाब से प्लास्टर, अगर जी हाँ प्लास्टर भी वैसे ही, अगर से कि आप नीचे धो सकते थे, पोंछ सकते थे जख्म पर, जख्म ऐसा खतरनाक नहीं था, लेकिन क्योंकि पट्टी ऐसी टाइट बनी हुई है वो हिसाब से आपको बनने नहीं आता, तो हरज शरीर में आएगा। अच्छा कभी कभार क्या होता है, यसीर और शदीद में आपको डाउट होता, इश्काल पैदा होता है कि ये हरज यसीर है या शदीद है, कैसा पहचानना, कैसा पहचानना? ये फिर 3 चीजों को नहीं नहीं, ये 3 चीजों को साथ, ये आपको ये 3 चीजों भी है और आप समझ में नहीं आना कि यही है। तो 10 या 20 लोग को अगर ये पेश आया जो आपको पेश आया, सोचना क्या अक्सर लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अकली एतबार से, तो लोगों से पूछिए, अगर आपको ऐसा हुआ क्या करते हैं, क्या आपके लिए हरज यसीर है या आपके लिए शदीद है? जमहूर ओपिनियन लेना होगा। तो जो अक्सर हजरात 90% जो हजरात कहेंगे, हो गया थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, अक्सर हजरात जो कहेंगे आप उसके साथ जाइए, ठीक है? तब समझ में आएगा। 3 शर्तें बताए थे, तबीब, माहिर और मुसलमान होना। अब अगर कोई काफिर तबीब है और पट्टी बन दिया और बना की ये नसीहत करा कि मैं इस पे जो दवा लगाया हूँ, इस पर अगर पानी का थोड़ा भी असर हुआ तो ये दवा का असर चले जाता, तो अब नहीं लगाना बोल के, हालांकि वो है काफिर, तो अब उसकी बात पे अमल करते हुए पानी नहीं लगाना या मसा करना, क्या करना इस सूरत में? नहीं अमल कर सकते उसकी बात नहीं, अब इस सूरत में क्योंकि वो माहिर तबीब है, उसको मालूम। माहिर हमारे पास क्या है, माहिर मुस्लिम माहिर सब है हमारे पास, मुतकी खाली मुस्लिम भी नहीं है हमारे पास जी। नहीं, कभी अगर ऐसा मौका आ गया कि वो बोला पट्टी लगाया हूँ, जो दवा लगा इस पे पानी नहीं लगना, तो अब क्या करना? देखिए, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि मुसलमान रहा, मुत्तकी रहा, तो उसको मालूम कि कहाँ तक जा सकते, उसके पास शरीयत मद्देनजर रहती। जो काफिर रहता उसको क्या है शरीयत से देना, वो बोलता इतनी सी चीज को भी बड़ा बना के मतलब बोलता, बोल सकता, जरूरी नहीं है कोई बोले। लेकिन एक मर्तबा एक मिसाल अच्छी याद आई पाशा आप बोलने से, एक साहिब के कमर में दर्द हो रहा था, तकलीफ थी थोड़ी, तो वो साहिब एक गैर मुस्लिम के पास गए, अब तो बंद कर दो, क्या हुआ अभी? खत्म हो गया, वाईफाई खोल लेंगे थोड़ी देर। वाईफाई खोल देगी। हाँ खोलो, वाईफाई खोलो हमारे से। नहीं वो रुक जाता हूँ, कुछ भी नहीं होता, इससे पहले नहीं करें ना रुकता, अपन, नहीं रुकता, नहीं रुकता। परसों करें हम ना, एक ही वीडियो में आ हाँ, ऊपर खोलो जी वाईफाई। मैं खोलूं, नहीं बस हाँ ठीक हो जाता हूँ। परसों करे थे हम लोग, हॉटस्पॉट खोलो, खोलो दबाओ, प्रेस करो उसको, शुरू हो गया। आप बात शुरू करिए जी। हो तो आप कुछ फरमा रहे थे कि हाँ। बीच में आया अपन जो बात कर रहे थे सर, वो आया नहीं आया, मतलब अभी जो थोड़ा भी सुबह आऊंगा गालिबन से। ठीक है। तो हरज शदीद या यसीर अगर आपको डाउट आया तो आप 10-20 लोगों से
अगर पूछ लेना पहले तो आप खुद सोचना अकली एतबार से कि अगर इतने लोगों को पेश आया तो क्या अक्सर लोग क्या कहेंगे, इसको क्या है, समझ में आ गया तो बेहतर, वरना लोगों से पूछिए आप आपके साथ क्या गलत हुआ तो क्या होगा, आपको समझ में आया था कि हालत जैसी है या शदीद है आपके लिहाज से, आपको शायद डाउट था, अब क्लियर हो जाता। ठीक, तो तभी मुस्लिम आप पूछे ना जी। तो काफिर, क्योंकि जरूरी नहीं है उसको कि वो छोटी चीज चाह रहा होगा, उसको शरीयत पता नहीं है। नहीं, अब कभी ऐसा मौका था कि अपने मुसलमान डॉक्टर नहीं मिलता तो अब काफिर के पास इलाज करते हो, और काफिर ये बात बोला कि दवा का असर चले जाता अगर पानी लगा, और अगर अपन फर्ज लगा दिए पानी और अगर वो असर चले गया, फिर अपन खुद के लिए अपने नुकसान का अपन बायस बन रहे हैं इस चीज में। तो ऊपर की मिसाल ले सकते 10 से 20 लोगों के पास देख लेना। अब आजकल क्या है, हर चीज इतनी पेचीदा भी नहीं रही। ये मसला इफ्तिरादी मसला है मेरे हिसाब से, जी, ये थ्योरेटिकल मसला है, जी। नजरी मसला है कि आजकल ये एक्चुअली तो होना मुश्किल है जो आप बोल रहे हैं कि सिर्फ एक काफिर मिले। एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे मुसलमान लोग ज्यादा रेयर केसेस में है वो, अगर हुआ तो। लेकिन आजकल क्या है, कई मसले पेश नहीं आ रहे क्योंकि सब कॉमन हो गया आजकल हर चीज। नहीं, क्योंकि अगर वो जो चीज जो जख्म रहता ना आपको मालूम होता हो, आप क्या है, जाहिरी बात समझ में आती कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक जख्म है, कभी कभार ऐसा भी होता लाइक स्पीचेस लगे हुए हैं तो आपको मालूम है। हाँ, आपको मालूम, जाहिरी बात है कि भाई ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप ये इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, आप इस पे अमल कर रहे हैं, जाहिर पे अमल कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है, ऑब्वियसली दिस इज व्हाट इज सेइंग इज ट्रू, बराबर। लेकिन काफिर की बात पर हम अमल नहीं कर सकते, ये मुत्तकी का भी लगा रहे शर्त यहाँ पे, तो काफिर तो बहुत दूर की बात, क्योंकि जो मुसलमान नाम के होते हैं या सिर्फ बनाम डॉक्टरी का पेशा रहता है हाँ, उनके पास बस। उनकी शरीयत उनको पता नहीं और तकवा भी नहीं है, तो वो भी वैसे ही बात कहते हैं कि नहीं, छोटी सी चीज को वो बहुत बड़ा बनाते हैं, और नहीं कोई बात नहीं, शरीयत का मसला नहीं है, आप पहले ये तवज्जो दीजिए, तो उनकी बात वैसे तो आजकल जजकी भी जो है सो गैर मुस्लिम कर रहे हैं तकरीबन। जी हाँ, वो तो है, फैसला तो उसमें आज होता है, एहतियाती नहीं कर रहे आज हमारे पास, चल जा रहे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, वो है, मसाइल है, हमको भी तवज्जो देना, और उसमें औरत भी नहीं है, जनाना भी नहीं है, मर्दाना भी कर रहे हैं, वो भी आजकल पैदा हो रहा है। एक वाकया सुना था किसी की जबान से कि एक साहब के कमर में तकलीफ है, कुछ स्लिप डिस्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कुछ हो गया उनकी तकलीफ, तो गैर मुस्लिम डॉक्टर के पास गए, जाके अपनी शिकायत दर्ज करे ऐसा इस तरह। तो सबसे पहले क्या बात बोला गैर मुस्लिम साहब, आप नमाज में रुकू सही नहीं करते, यानी उसको तहकीक है इस्लाम थोड़ी, वो हिसाब से हर कोई नहीं रहता वैसा, एक आध की नॉलेज रहती। अब ये बात पहले तो याद आ रहा, लोग गए नमाज पढ़ेंगे सेहत के वास्ते, आजकल वो भी हो गया ना, रोजा क्यों रह रहे हो, तो डाइटिंग के लिए रह रहे हैं, नमाज का सवाब नहीं मिलता, ठीक, तो नमाज तो हो जाती फर्ज, लेकिन सवाब नहीं मिलता। जैसे नफिल नमाज फॉर एग्जाम्पल आप पढ़, नफिल नमाज होती नहीं आती हनफियों के पास, अगर आपकी नीयत नमाज की नहीं है तो एक्सरसाइज की नीयत है आपकी नफिल नमाज होती ही नहीं, क्योंकि आपकी नीयत नमाज की थी नहीं, अल्लाह के पास थी नहीं, आपकी नीयत एक्सरसाइज थी, तो वो भी खैर आगे आएगा वो नमाज में। जी, अगला पॉइंट, if the cast or bandage falls off and the limb had not yet healed, नीचे पूरा पड़ गया, then either जी हो ये हो गया ये वाला पॉइंट, then neither the previous wiping nor the ritual prayer if he was praying is invalidated। हाँ, तो आपकी पट्टी लगी हुई थी, आपका प्लास्टर जो भी था लगा हुआ था पीओपी, और वो निकला और आप देखे कि आपका जख्म अभी भी वैसे ही है, मुंदमिल नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो फिर आपको उसको जो भी नमाजें पढ़े थे वो सब सही सलामत थे, आपको उसको फिर से धोने की नमाजें यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जख्म अभी भी है, सिर्फ वो पट्टी गिरी तो मसा है जैसी बात, मसा करावा है, वहाँ पर हदस नहीं आया, हदस उस पर नहीं आया, हाला नहीं आया। लेकिन अगर आपकी पट्टी निकली और आप देखे कि सब सही सलामत है, तो क्योंकि अब सही सलामत हो गई हर चीज़, तो हदस क्या होगा, उस जगह पर आ जाएगा, तो आपको सिर्फ उतनी जगह धोना है ताकि आपका वुजू मुकम्मल हो जाए या गुस्ल, क्योंकि हमारे पास तरतीब फर्ज नहीं है, तरतीब फर्ज नहीं है, तो सिर्फ उतना हिस्सा जख्म का आप धो लिए तो आपका वुजू या गुस्ल मुकम्मल हो जाता है, आपको फिर से पूरा सिरे से गुस्ल या वुजू करने की ज़रूरत
नहीं है। कभी कभी हम पट्टी देर से भी खोलते हैं, रहने दो अभी रहने दो, हाँ, अभी रहने दो बोल के कि अंदर से हाँ ठीक है। तो अब इसमें और एक कायदा, फिर कवायद फिक्रिया में से कायदा, नया कायदा, ला युक़ादु इज्तिहादुन बिज्तिहादिन आखर। मैं बोलता हूँ क्या मतलब है। ला युक़ादु इज्तिहादुन बिज्तिहादिन आखर, तो एक इज्तिहाद दूसरे इज्तिहाद से नहीं टूटता वही मसले में। ठीक, क्या मतलब है इसका? इज्तिहाद का मतलब क्या है यहाँ पे? तो आप पहली बार इज्तिहाद किए थे, ये जो हम बात किए अभी, 10 लोगों से पूछो, हरत शदीद हसीर समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है? इज्तिहाद हो रहा है यहाँ पे आपकी तरफ से। आप कोशिश कर रहे हैं ना, आप हद दर्जे कोशिश कर रहे हैं कि मैं शरीयत पर अमल करूं, मुझे क्या करना चाहिए अभी फिलहाल शरीयत के एतबार से। तो आप इज्तिहाद कर रहे हैं आपके मसले में। ऑब्वियसली हम यहाँ पर कोई वो मुस्तहब की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम अपने मसले में अमल करने के लिए हमको करना पड़ता है इज्तिहाद, बराबर। जैसे क़िबले की बात अगर आई, नमाज में बात हुई, क़िबले की बात आई, तहर्री करना पड़ता। तहर्री मतलब क़िबला मालूम नहीं कहाँ है, ढूंढना, हाँ एस्टिमेट करना, ढूंढना बहुत देर तक कहाँ है क़िबला। ऐसे ही नहीं कहीं पढ़ लो भाई नमाज हो जाती, नहीं करना है, जैसा कि आप इज्तिहाद करना है। सफर के मसाइल में वजू में पढ़े, पानी को तलाश करना भी, जी हाँ ठीक, तो वो भी आपका इज्तिहाद नहीं है। क्या आप सोच रहे हैं कि भाई पानी इतना दूर होगा नहीं होगा, अगर नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है, अगर है तो फिर मुझे भी 400 कदम जाना है। ठीक, तो एक इज्तिहाद, पहला इज्तिहाद जो था आपका, क्या था पहला इज्तिहाद? आप जब सवाल करें, पहले आप पट्टी बनी हुई है तो आपका इज्तिहाद क्या था कि मेरा जख्म अभी नहीं हुआ, मुंतमिल नहीं हुआ, मुकम्मल कच्चा है, तो मैं इसलिए पट्टी भी नहीं खोल रहा। तो आपका इज्तिहाद है, ये इज्तिहाद है। सेकंड इज्तिहाद क्या हुआ? पट्टी निकाल के देखे तो पूरा मुंतमिल हुआ है, हो गया भी कहीं अरसा हो गया, थोड़ा वक्त भी हो गया होगा। हाँ। ऐसा दिखता, अरे इससे पहले कि जो मैं मसा नहीं करा तो मसा करा, हाँ, क्या मैं तो वज़ू करना था क्या? फिर तो हम बोलेंगे आप एक इज्तिहाद पहले किए थे कि मेरा जख्म मुंतमिल नहीं हुआ इसलिए मैं रख रहा हूँ, फिर आप निकाले देखे कि हो गया, तो फिर आप जो निकाले तब आप सोच रहे होंगे इतने नमाजा पीछे के ये नमाजा शायद चले गए मेरे, फिर याद करना पड़ेंगे, तो अभी नया इज्तिहाद करना है, समझ रहे हैं आप? तो वो इज्तिहाद से ये नमाजा हो गए थे पहले, फिर आप एक इज्तिहाद कर रहे हैं कि उतने ये हुई, ये नहीं हुई, वो हुई, तो ये इज्तिहाद नहीं तोड़ेंगे ये इज्तिहाद, ठीक है। लेकिन आप इतना भी हल्के में सुकून में नहीं रहना, आप इज्तिहाद करना, सुकून में नहीं 10 दिन के बाद खोलेंगे सुकून से, नहीं आप सोचना नहीं 5 दिन में हो जाता होगा जो भी हो। खैर वैसे भी जरा आपको बोलता कितने दिन में खोलना है, लेकिन आप भी इज्तिहाद करना कि जल्द अज जल्द मैं खोल दूं ताकि मैं नमाज गसल करके करूं, क्योंकि अगर मुझे फिर गसल करने की हालत हो जाए और फिर मैं सिर्फ मसा करते रहूं तो फिर वो दुरुस्त नहीं होगा। आप इज्तिहाद करना। आप जो फरमा रहे हैं कुछ हजरात जो करते हैं बहुत ही ढील देकर, वो इज्तिहाद नहीं है, वो इज्तिहाद नहीं होता, फिर तो बिल्कुल शरीयत का तहावुन हो जाता, शरीयत को नजरअंदाज कर देने की बात। हमारे बचपन में एक सुनते थे जो एक मशाइख के पास जाते थे हमारे घर में, तो बहुत तकीबी थे, उन्होंने बड़े अच्छे सिलसिले बाबा फरीद के सिलसिले से, तो उनको गैर मुस्लिम हार्ट आया था हजरत को, तो गैर मुस्लिम डॉक्टर बोला अब आप उठना नहीं, बेड पे लेटना, नमाज भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना। जैसे डॉक्टर गया, घर वाले बोले अरे आप आराम करिए, बोले वो ऐसी बोलते डॉक्टर, सीधा उठे आप नमाज में लग गए, सीधा वजू करे नमाज में लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक भी हयात हैं, गालिबन हाल में कभी हुआ होगा उनका इंतकाल, इतने साल तक हयात थे, क्योंकि फायदे हकीकी अल्लाह ताला, ठीक, अकीदा जरूरी है, अकीदा मानना दो, इसलिए अल्लाह अमल करे। अकीदा ही मालूम, फिक्र भी मालूम, फिक्र मैंने देखे मुसलमान नहीं है तो बात सुनना नहीं है उसकी, ठीक जी। अच्छा जी, ये जो ऊपर अपन पढ़े थे 10-20 लोगों से पूछना, अब किसी जगह पे है, नमाज का वक्त आ गया, अब अकेले, तो अपनी अकल की बिना पे ये रशीद है ये शदीद है, अपन कैसा मालूम करना? अपनी अकल की बिना पे कर सकते हैं ऐसा?
कोशिश करें पर नहीं हो सका, अब लोगों से ये पूछे, नहीं, लोग आप भी किसी नहीं है जगह बोल रहा है, अकेले है, बस अकेले नमाज हैं। का वक्त आ गया, अकेले हैं तो फिर आप इज्तिहाद करेंगे आप हिसाब से आपके कि मुझे जो सही लग रहा मैं करूँगा। फिलहाल जो भी मेरे पास फैसिलिटी है, लोग आनी है तो नहीं है, मेरी अकल के हिसाब से मैं सोचूंगा, अमल कर ली बस। अद्दीनु इन्नमा दीनु युस्र, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि बिल्कुल हल्के में ले लें। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि शरीयत पर अमल। If a new cast or bandage is placed on the wounded limb to replace the older one, it is not necessary to wipe it if the original one had previously been wiped. Yet it is recommended to do so. हाँ और एक लगाए पट्टी। हाँ, एक पट्टी थी, पट्टी को नई पट्टी लगाना है, जख्म तो है अभी, पट्टी निकाले और एक पट्टी लगाए, तो क्या अब ये पट्टी पे मसा करना होगा? नहीं। खुफैन में था, लेकिन खुफैन में अगर आप खुफ निकाले तो फिर धोना पड़ता धो के या फिर दोनों में से कोई एक निकाले, हाँ, वो भी था मसला। हाँ, यहाँ पर वैसा नहीं है। जो पट्टी आप फिर से लगाए, क्यों? क्योंकि जो हम मसा कर रहे हैं जबीरा पे हमारे पट्टी पर, वो धोने के मानिंद है, धोने के मानिंद है, कल गस्ल, ठीक? बदल नहीं है वो, सब्स्टिट्यूट नहीं है वो, इट इज लाइक धोना, समझे आप? उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है? कल गस्ल है वो, इसीलिए वो मसा आपको जरूरत नहीं है फिर से करने की, और एक पट्टी पर ऑलरेडी आप वो जो हदस है वो नहीं आता वापस, ठीक? तो वो लेकिन मुस्तहब है कि जो नई पट्टी है उस पर कर लिया जाए। क्यों है मुस्तहब? क्योंकि शायद दूसरे मज़ाहिब में करना होगा। Like खुब्स, wiping the cast does not require an intention. वहाँ पे intention भी होना। जी हाँ, यहाँ पर नहीं है। नियत की नहीं, इंटेंशन वहाँ पे नहीं होना, नियत वहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, नियत दोनों में भी नहीं है। नियत तयम्मुम में रहती है, उफ़ैन में, इसमें फैन क्या है? वुजू ही है, समझिए आप। वुजू में इस्तेहसान है वो कि पैरा नहीं धोकर हम इस्तेहसान का जरिया इस्तेमाल करते हुए हम उफ़ैन पर मसा कर रहे हैं। आपका मसला उफ़ैन का है जी, तो आप देखिए पिछला दर्स इंशाल्लाह, पिछला यानी उससे पहले का, पिछले तो खत तो सिर्फ अक़ीदे बात हुई, ठीक? तो उफ़ैन की तरह इसमें भी कोई नियत का दारोमदार नहीं है मसा करने के लिए। क्यों? क्योंकि नमाज के शराइत में से है ना ये, हम क्या कहते हैं शुरू में पढ़ते हैं, हुक्म वज़ई रहता है और हुक्म तकलीफी रहता है, सही है? याद है? खत्म कर देंगे बात, ये लिखिए। हुक्म एक होता है वज़ई, यानी एक होता हुक्म वज़ई और एक क्या होता? हुक्म तकलीफी होता, यानी तकलीफी मतलब इसके मुकल्लफ हैं आप, इससे आपका सवाल किया जाएगा इसके बारे में। एग्जाम्पल नमाज, बहुत से अमल है, ये आपका मकसद है, लेकिन कुछ ऐसे अहकाम है जो इस तक पहुंचने के लिए बीच में उनको रखा गया है। वल्लाह का मतलब क्या है? रखना। तो ये रखे गए हैं, जैसे वुज़ू को रखा गया है, वुज़ू को रखा गया है, तहारत को रखा गया है, प्रीरिक्विजिट्स भी बोलते हैं। प्रीरिक्विजिट, उसके जरिए जा सकते हैं आप यहाँ पर। तो आप किसी को बोले, कोई बंदा आपको आके बोला भाई मैं रात भर जबरदस्त इबादत में मसरूफ था, जी क्या कर रहे थे आप? मैं वुज़ू कर रहा था पूरी रात। तब बोलेंगे क्या? क्यों? क्योंकि ये हुक्म तकलीफ ही नहीं है। वुज़ू ठीक है, बेशक आपको सवाब मिलेगा जब आप नमाज के लिए वुज़ू करेंगे, उसके बाद इसराफ हो जाता हो बराबर, क्योंकि वो मकसद नहीं है आपका। नमाज से कितने पढ़ता है पढ़िए, नमाज से सवाब, क्योंकि वो तकलीफी है। वुज़ू वज़ई है, तो वज़ई जो अहकाम होते हैं हनाफिया के पास, वज़ई अहकाम के लिए नियत शर्त नहीं है, इसके लिए है नियत। नमाज से नियत फर्ज है, क्योंकि तकलीफी है वो, ये मकसद है, पर्पस इसका ये है, गाया है। वज़ई में नियत का दारोमदार नहीं है। क्यों? क्योंकि अल-इब्रतु फी शुरूत या फी शराइत हुसूलुहा ला तहसीलुहा। हुसूलुहा यानी वो सिर्फ हो गए तो काफी है, पीछे पड़ के वो करना है नियत के साथ तो नहीं। अगर हो गया
کافی نیت میں خالی دل کا ارادہ کر لے تو بھی کافی ہے یا زبان سے بھی اقرار کرنا؟ نیت کا مطلب یہ ہے کہ دل کا ارادہ اپنا محل نماز کے لیے والقلب. الگ ہے اور وضو کے لیے تو دل میں ہی ہوتی نیت, زبان پہ لائے نماز کے ٹھیک ہے, لیے نماز کے لیے نماز کے لیے کہ دل ہی کافی ہے, دل کی کافی ہے. لیکن بہتر ہے کہ زبان پر بھی اقرار, زبان کی زبان نیت پر بھی لایا زمانے جائے, میں نہیں تھی, بعد میں مستحب ہے, کیونکہ آپ کو آسانی ہوتی کہ آپ کون سی نماز پڑھے, کیونکہ وسوسہ لوگوں کو آتا ہے نماز شروع کرتے پھر نیت کرا, کون سی نیت کرا, ایسا ہوتا کبھی. لیکن چلتا شفاف ہے تھوڑا ٹائٹ ہے نیت میں. حکم وضی میں بھی شفافے کے پاس نیت شرط ہے, حکم وضی میں بھی, جی ہاں بالکل, وضو کی بھی, جی ہاں. غسل کی بھی. جی ہاں وہ تو شروع ان کے میں پاس شرط ہے, کیونکہ وہ انما الاعمال بالنیات حدیث لے کر آتے ہیں تخصیص کرنے اصول فقہ, نیت لے کر آ رہے ہیں, سوری حدیث احاد لے کر آ رہے ہیں متواتر کی تخصیص کرنے. حنفیہ بولتے ہیں متواتر اسٹرانگ ہے, احاد اسٹرانگ ہے. متواتر زیادہ اسٹرانگ ہے نا بھائی, قطعی کے ثبوت ہے. احاد کیا ہے, قطعی نہیں ہے, ظنی ہے. تو حنفیہ بولتے آپ حدیث لے کر آ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات, قرآن کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی آیت کو تخصیص کرنے, ہم بولتے ہیں نہیں فرض نہیں ہے نیت. شفاف بولتے ہیں نہیں بھائی آپ بہت عقل استعمال کر رہے ہیں, آپ کی رائے استعمال کر دے رہے ہیں, آپ مت کریے, اتنا مت جائیے, حدیث ہے سرکار کی, ہم لے کر آ کے اس کو تخصیص کرتے ہیں. تو شفافے کا اپنا منہج ہے, حنفیہ کا اپنا منہج ہے, دونوں بھی اہل سنت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک, صلی اللہ تعالی متواتر کی جو شرطیں ہیں کہ اتنے لوگ جمع ہونا جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے, جی اتنے لوگ بولنا